السلام علیکم ناظرین، پروگرام روہی آئی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا ایک خوبصورت انداز میں گزرے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ ویسے بھی آج کل ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں کم دکھائی دیتی ہیں، تو کوشش کریں اس موسم میں بھی، اس حبس والے موسم میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے طریقے ڈھونڈیں، کیونکہ اگر یہ نہیں ڈھونڈیں گے ہم تو پھر ملتان کی جو شدید گرمی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حبس ہے وہ ہمیں کافی پریشان کر سکتی ہے۔ یہ تو خیر باتیں چلتی رہیں گی۔ موسم کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کل ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب میں اگر اوورآل بات کر لیں، میاں والی سے لے کر رحیم جارخان تک بات کر لیں، تو بارشیں ہوئی، لیکن بارش ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بارش ہوتی ہے، 20 منٹ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد جو شدید حبس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اور حبس کے موسم میں پسینہ ایسے آتا ہے جیسے ہم کہیں کہ گرمی کا ٹیمپریچر جب چیک کرتے ہیں وہ چل رہا ہوتا ہے 38 41، لیکن پسینہ اس طرح آ رہا ہے جیسے ٹیمپریچر 50+ چل رہا ہو۔ تو یہ صورتحال ہے، تو پانی زیادہ استعمال کریں، مشروبات کا بھی استعمال کریں، لیکن مشروبات جو بھی استعمال کریں کوشش یہ کریں کہ اس میں پانی صاف ہو۔ اور کیونکہ ہم اکثر جب باہر جا رہے ہوتے ہیں، شدید گرمی لگتی ہے، تو باہر جو اسٹال لگے ہوتے ہیں تو ہم وہاں مشروبات خریدتے ہیں، ان کو جب استعمال کرتے ہیں اس کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور ہم جب بھی نشتر ہاسپٹل جاتے ہیں یا ملتان کے کسی بھی سرکاری ہاسپٹل، تو وہاں پر اکثر جو مریض آئے ہوتے ہیں ان میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، خواتین اور مرد بھی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں چیز اس دن جب باہر گئے تھے تو وہ پی تھی، اس کے بعد یہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اس کا ضرور خیال کریں، پانی صاف استعمال کرنا ہے، مشروبات جو ہیں وہ بھی استعمال کریں، لیکن جو صاف پانی اور معیاری مشروبات وہ استعمال کریں۔ تو یہ موسم کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اور آج جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو آج بھی ہم مختلف موضوعات کو لے کر چلیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے پروگرام میں جو شہر کی صورتحال ہے، شہر ملتان کی صورتحال ہے، سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملتان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کئی بار نعرہ لگا، کئی بار یہ کہا گیا کہ ملتان کو بگ سٹی بنایا جائے گا۔ تو آج ہم اس حوالے سے بنائیں گے کہ بگ سٹی کا جو ایک سلوگن لگا تھا اس کے کوئی نتائج بھی برآمد ہوئے یا پھر وہ نعرہ کہیں اور چلا گیا۔ تو اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر پولیٹیکل رپورٹر ہیں جنید انور صاحب، وہ موجود ہیں۔ جنید، خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ بلال، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ملتان، اللہ کا شکر، ملتان حبس آج کل پورے ساؤتھ میں چل رہا ہے، پورے پنجاب میں چل رہا ہے، ساون کا مہینہ ہے، تو اس موسم میں ملتان کی سیاست کیسی چل رہی ہے؟ ملتان کی سیاست بھی یقینی طور پر اس حبس کے ماحول کے اندر، ایک حبس والا ہی سیاست کے اندر بھی ایک وہ ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہے ایک ٹھہراؤ موجود ہے ملتان کی سیاست کے اندر، خاموشی، جمود کو آپ کہہ لیں، اس کے علاوہ بریک ایک لگی ہوئی ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ اس کی ایک بڑی نہ اپوزیشن کی جانب سے نہ حکومت کی جانب سے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ حبس بھی ہے، پھر محرم کا مہینہ بھی ہے، پھر ابھی تازہ الیکشن بھی گزرا ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ذرا سارے سیاستدانوں کے جو شوق تھے وہ تقریباً اب ہو گیا۔ اب چونکہ کچھ ٹائم ہے انجوائے کرنے کے لیے، کچھ ممبران اسمبلی جو ہے وہ پاکستان سے بھی باہر ٹھنڈے علاقوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبران اسمبلی ٹھنڈے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں، ممالک میں گئے، علاقوں ٹھنڈے ممالک میں گئے، لیکن عوام تو اس وقت شدید پریشان ہے۔ عوام تو پریشان ہے، اور عوام نے پریشان، اللہ نہ کرے کہ ان کو مزید رہنا پڑے، کچھ نہ کچھ ان کے لیے ہو، مگر عوام تو ذہنی طور پر تیار ہے نا اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے۔ اور وہ ان کے لیے ہر مہینے کا بھی بجلی کے بل بھی اب کم آنے والی ہے، یقینی طور پر ہر کسی کے لیے، اور ہم سب کے لیے ایک سب سے بڑا جو انتظار ہے، ویٹنگ ہے، وہ ایک بجلی کا بل ہوتا ہے۔ کل میرے ایک دوست ہیں اجاز صاحب، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ڈیلی رات کو، میری ایک مصروفیت ہوتی ہے کہ میں ڈیلی رات کو اپنا موبائل چیک کر کے دیکھتا ہوں کہ میپکو کی جانب سے بل تو ابھی جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے میرے گھر کا یا ابھی تک نہیں ہوا۔ تو یہ ایک لوگوں کی ایک پریشانی ہے۔ پہلے کسی دور کے اندر لوگ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان دکھائی دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا، اب لوگ وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں کہ یار چلو لوڈ شیڈنگ ہے، اے سی بند ہے، چلو بجلی بچ رہی ہے نا تو ٹھیک ہے، اس کو لمبا دوران نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اب وہ کہتے ہیں نا کہ کم وقت حکومت نے جو ہے وہ پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری بھی جو ہے وہ قرار دینے کا اعلان کرنا باقی ہے ان کی جانب سے، کیونکہ بجلی کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔
تو یہ اس صورتحال میں میں خود جب فیلڈ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، جو اب اس کا متبادل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ رہا کہ جب بھی بے چینی بڑھتی ہے معاشرے میں تو حکومت اس کے لیے کوئی پیکیج متبادل لے کے آتی ہے، ترقیاتی فنڈز کی صورت میں، ڈیولپمنٹ کی صورت میں کوئی ایسا پیکیج دے دیتے ہیں جس سے لوگ کہتے ہیں یار چلیں ہمارا وہ والا مسئلہ حل ہو گیا، یہ والا مسئلہ تھا لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو کوئی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پنجاب حکومت ملتان یا ساؤتھ پنجاب پر فوکس دکھائی دے رہی ہے؟ بلال، یقینی طور پر ڈیولپمنٹ جب ہوتی تھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ کسی سائڈ سے ریلیف ملتا تھا۔ اب ظلم یہ ہے کہ ابھی الیکشن کا بھی دور گزرا ہے اور پچھلے 16 ماہ بھی آپ اسی حکومت کے لے لیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، اور اس سال بھی جو ہے جو بجٹ کا آپ دیکھ لیں تو بجٹ کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی جنگ لڑ رہا ہے۔ معاشی نہیں، اس میں ایک اور بھی مزے کی بات اگر ہم ڈسکس کر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ملتان میں جو صورتحال ہے وہ کچھ تبدیل ہے۔ پیپل پارٹی کہتی ہے ملتان ہمارا ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارا بھی قلعہ رہا ہے، چلیں اپوزیشن کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ تو اب جو فنڈز مل بھی گئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت پیپل پارٹی کے جو 4 MPs ہیں ملتان میں موجود ہیں، 3 نون لیگ کے ہیں، تو کیا ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے گی یا یہ بھی جھگڑا مچے گا؟ پیپلز پارٹی کا سٹیک ملتان میں اب دیکھیں کہ 4 MNA ہیں، ان کے 3 MNA ہیں اور اس کے علاوہ 4 MP ہیں، ایک سینیٹر ہے ملتان سے، مگر اس سب کے باوجود جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ تو کوئی جو ہے وہ خاک روب کا تبادلہ نہیں ہوتا، بس زیادہ سے زیادہ ہماری اتنی چلتی ہے کہ آج جھاڑو والا ایجوکیشنل یونین کونسل میں بھیج دیا جائے، آج ویسٹ مینجمنٹ کا اہلکار اس یونین کونسل میں حالانکہ یہ گفتگو چند مہینے پہلے نون لیگ کے لوگ کہہ رہے تھے، مگر یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی ملتان کے اندر گیلانی خاندان کا نام ہے کہ یوسف رضا گیلانی اور ان کی آل و اولاد جو ہے وہ بھی اس حکومت سے ناخوش دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ جب بجٹ منظور کرنے کا وقت آیا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی شدید جو ہے انہوں نے اپنے تحفظات اور اس کے اندر جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اس میں گیلانی فیملی پیش تھی، اور یہاں تک آ گیا کہ وہ اپنا کمشنر جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، وہ اپنا CPO لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے میپکو کے اندر کچھ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی ٹیم آئے اور وہ عوام کو اور عوام کو ڈیولپمنٹ کر سکے اور عوام کے مسائل حل سکے، مگر ان کی ابھی تک کوئی بھی ایک بھی بات ویسے حیرت کی بات ہے کہ ملتان میں ایک ادارہ ہے ملتان ترقیاتی ادارہ، ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے سونے کی چڑیا اس کو کہتے ہیں، سونے کی چڑیا بھی کہتے ہیں اسے، کیونکہ تمام تر ہاؤسنگ کالونیز اور اس کے علاوہ جو مین روڈز ہوتے ہیں فلائی اوورز وہ زیادہ تر انہی کے انڈر آتے ہیں۔ تو اس ٹیکس کلیکشن بہت ہے، نہ اس کا چیئرمین ابھی تک تعینات ہوا اور نہ ہی اس کا DG تعینات ہوا، اور وہ اب ویران سا ادارہ موجود ہے، حالانکہ وہ سب سے ایکٹیو۔ آپ یہ دیکھیں جب تحریک انصاف کا دور حکومت تھا تو ہم اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے اور تحریک انصاف کے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ ملتان کی 63 کمیٹیوں میں سے صرف 10 کمیٹیوں کے اوپر چیئرمین موجود ہیں اور جو ہے باقی سارا خالی ہے، تو وہ کیوں نہیں اپنے کارکنان کو ابلائج کرتے یا اہل لوگوں کو کیوں نہیں آگے لاتے؟ اب یہ ستم ظریفی ہے، اب 10 بھی کے اوپر بھی کوئی موجود نہیں ہے، جی آپس میں جھگڑا چل رہا ہے کہ کون کس سے لے گا۔ اسی جھگڑے کا فائدہ جو ہے وہ بیوروکریسی اٹھاتی ہے ہمیشہ سے، اور وہ اپنے من پسند جو ہے وہ کام جاری رہتے ہیں، عوام کو ذبح کرنے کا کام، اور جو آپ کو سب پتہ ہے جو ملی بھگت جو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لیکن اس میں ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں، آپ کو بھی یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ملتان کا ایک ادارہ ہے واسا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ واسا اس وقت واسا کا تقریباً 2000 جو کلومیٹر سیوریج کا نیٹ ورک ہے وہ بوسیدہ ہے، اور تقریباً اتنا ہی جو واٹر سپلائی کا نیٹ ورک ہے وہ بھی بوسیدہ ہے، لیکن اس سال جو واسا کو فنڈ دیا گیا ہے وہ اگر بتائیں تو وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، 1.25 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے۔ اب آپ بھی اتنے سے زیادہ تو واسا چائے پی جاتا ہے، میں اس دن میں گیا واسا تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ 1.25 کروڑ روپے کا فنڈ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ایک گلی بھی ہم مرمت نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ پورا شہر کے اندر جو سیوریج کا مسائل ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، مومن آباد، شریف پورہ، سمن آباد، اس کے علاوہ شاہ رخ عالم، نیو ملتان، یہ اپنا وہاڑی چوک، ممتاز آباد، سورج کنڈ روڈ، اس کے غلہ منڈی، یہ سارے وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہ نئے سرے سے ڈلنے کی ضرورت ہے، پورا شہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس دن بھی ہم دیکھا کہ فلائی اوور کے پاس، یہ نیو ملتان فلائی اوور کے پاس، مدنی چوک کے پاس، وہاں بھی اس دن گراؤنڈ فیلئر ہوا، تقریباً 20 فٹ گہرا بن گیا۔ اس ٹائم بھی جو ہے وہ وہاں پر شدید ٹریفک جیم ہے کہ وہاں روڈ بلاک کے وہ گراؤنڈ فیلئر کو بھرا جا رہی ہے۔ MDA چوک اپنے ساتھ یہ 7 چند قدم کے فاصلے کے اوپر، مطلب آپ دیکھیں کہ شہر کے جو روڈز ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں،
دنیا کہاں پہنچ گئی، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم اپنے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ آپ کو پانی سے نہیں نکال کیا لگتا ہے کہ 1.25 کروڑ روپے واسا کو ملا؟ اب تقریباً جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ زیادہ تر سیوریج اور سولنگ درست بات ہے، یہ پہلی دفعہ لے کے آتے ہیں. اس دفعہ 1.25 کروڑ روپے ملا ہے. نیا صاحب پچھلی دفعہ کتنا بجٹ تھا واسا؟ پچھلی بار تو بلین روپیز کے تو وہ کہاں گیا؟ اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے نوابپور روڈ اور فلان جگہ نوابپور روڈ آپ نے بھی دیکھا کتنا عرصہ لٹکائے رکھا کہ یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کو بھی اس روڈ پر 2-3 دفعہ جا کر دیکھنا پڑا اور وہ کتنا ایشو رہا. نوابپور ایک بڑا روڈ کا ایک بڑا ایشو رہا. ہم نے بے شمار وہاں پر پروگرامات کیے، آپ نے کیے بے شمار پروگرامات. اس کے بعد جو وہ کتنا واسا نے وہاں پر کام کیا، اور ابھی سے وہاں ابھی 1-2 بارشیں ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوابپور روڈ کی بھی کلی کھل جائے گی. مطلب واسا اپنی کارکردگی صرف یہی بتاتا ہے کہ اس نے نوابپور روڈ بنایا. آپ اس کے ساتھ ایک روڈ کافی آپ کو شاید یاد ہو، حضوری باغ روڈ ایک ملتان کا روڈ تھا. یہاں کے ایم این اے صاحب ابھی بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ملک احمد ڈوگر، انہوں نے وہاں پہ نیا روڈ بنوا دیا اور 2-4 مہینے بعد وہاں پر سیوریج کا مسئلہ بن گیا اور پھر روڈ کو اکھاڑ دیا گیا اور پھر اس پہ سیوریج لائن ڈالی گئی. وہ روڈ ابھی بھی مرمت نہیں ہو سکا. تو یہ بھی ایک عجیب سا طریقہ ہے. یہ عامر ڈوگر دیکھیں ڈاکومنٹیشن تو انہی محکموں نے کی نا، انہی محکموں نے اجازت دی کہ یہاں پر روڈ بنایا جائے، نیچے سارا سسٹم ٹھیک ہے. ممبران قومی اسمبلی کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جہاں فنڈ لگا رہے ہیں اس کی صاحب عوامی جو نمائندے ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، مگر اس سے زیادہ قصوروار وہ ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کیوں بننے دیا روڈ؟ کیا عامر ڈوگر نے گن پوائنٹ کے اوپر تو کسی سے نہیں نا وہ سوال یہ بھی ہے کہ سرکاری ملازم جو ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے وہ جب ایم این اے صاحب فنڈ اپروو کرا کے آ جاتے ہیں تو اس کے کیا مجال؟ اب بھی تو وہی ایم این اے ہے، اب وہی ایم این اے ہے نہیں جو اقتدار والے ایم این اے اب وہ کسی کا ٹرانسفر تبادلہ بھی نہیں کرا سکتے. وہ اب تک کوئی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروا سکے. آج کل سر میسج دیا جاتا ہے صرف اور صرف کہ عوامی آدمی کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی. ابھی میسج یہ چل رہا ہے کہ ہاتھ ہولہ رکھنا ہے بس. تو اس کا پھر اگلی اگر الیکشن آتے ہیں یا ان کی جو پبلک میں جو ان کی ایک نام بنا ہوتا ہے، امیج بنا ہوتا ہے کہ تقریباً 80,000 1 لاکھ 1.25 لاکھ لوگوں کا اعتماد لے کے وہ آتے ہیں کیونکہ ووٹ ان کو اتنے ملتے ہیں، اتنے لوگ تو ان کو مانتے ہیں. اتنا جیتنے والا لیتا ہے، 50 60 70 ہزار ہارنے والا بھی لیتا ہے. تو اس پوری حلقے کی جو آبادی ہوتی ہے لاکھوں میں تو وہ چند لوگوں کو کا بھی اعتماد نہیں جیت پا رہے. تو پھر اس میں ہم بات کریں گے، بریک کا وقت ہوا ہے تو ہم جانیں گے کہ ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا مستقبل کیا ہے. قوم کے مستقبل پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنے شہر کے مستقبل کے حوالے سے، اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہمارے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران نے عوام سے وعدے کیے تھے اور پھر ان کو ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے بھی معاملات ہم نے ڈسکس کیے. اب ہم یہ بھی ذرا جنید سے جانیں گے کہ اب ان کا کیا مستقبل دکھائی دے رہا ہے اور پبلک کا کیا ریئیکشن آ رہا ہے، پبلک کیا گفتگو کر رہی ہے، یہ بھی ذرا جانیں گے. جنید، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ قوم کا مستقبل کیا ہوگا. ہمارے جو اس وقت پولیٹیشنز موجود ہیں اس شہر کی اگر بات کر لیں تو کیا لگتا ہے؟ مستقبل ایک ہی ہے تو فی الحال تو بجلی کا بل بھرنا کسی طریقے سے، وہ تو اس میں لگی ہوئی ہے. تو ہمارے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا فیوچر، ان کا ایک ہی مقصد ہے بجلی کے بل سے بچنا. مختصر اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ تو ٹول ٹیکس بھی نہیں دیتے. ٹول ٹیکس بھی نہیں دیتے، وہ تو بائی ایئر ٹکٹس ہیں ان کو. وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اگر سب سے سستی کہیں کینٹین ہے تو وہ بھی قومی اسمبلی کے اندر ہے کیونکہ سارے پاکستان کے غریب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہم قومی اسمبلی کے اپنے لوگوں کو جو گنے چنے ہوتے ہیں، ہمارے ایم این ایز ملتان کے 6 ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز 12 ایم پی ایز 6 ایم این ایز 18 لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، کمشنرز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ان کے اگر پروٹوکول دیکھیں تو وہ بھی کم نہیں ہے. حکمران ہے نا جی، وہ اصل ملک تو بنا ہی ان کے لیے. وہ ایک بار احمد حسین ڈیئر پرچی لے کے بیٹھے ہوئے ڈی سی صاحب کے سامنے، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ میری فلاں دکان سیل ہوگی ہمارے جانے والے کی، وہ تو ذرا کہہ دیں کسی کو. ایسے ہی ہے. تو ڈپٹی کمشنر جس صاحب کے پاس بھی وہ بیٹھے ہوں گے انہوں نے کئی گھنٹے اس پرچی کے لیے انتظار کروایا ہوگا ان کو. سر جب نیازی صاحب ابھی آپ نے ابھی ایک عوامی نمائندے کی بات کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جب عوامی نمائندہ تو کسی نہ کسی حد تک عوام کے اپروچ میں ہے، اس کا تو عوام کو پتہ کہ یہ اس کا گھر ہے. عوام تو صبح اس کو فجر کی نماز سے پکڑتی ہے، عشاء کی نماز تک جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے، پتہ ہے کل ووٹ مانگے گا. ہاں وہ، اور اس کو بھی پتہ ہے میں نے ووٹ لینا ہے. تو وہ کسی حد تک تو ان کی پکڑ میں. آپ وہ سوچیں وہ جو بیوروکریٹ ہے، جو افسر صاحب ہیں،
ان تک اگر یہ لوگ نہ ہو تو ان سے کیا ہو. جن کو پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے. آپ نے خود نہیں دیکھا کہ ایم پی ایز ایم این ایز کس طرح جو ہے وہ بیوروکریسی کے دفتر میں جو اپنے وہ جوتے چٹک رہے ہوتے ہیں, کس طرح وہ بیچارے جو ہیں وہ وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے خود دیکھا کہ ایم این ایز جو ہیں ان کو ایک جو ہے وہ 16ویں گریڈ کا جو افسر ہے وہ بھی کئی گھنٹے ویٹنگ روم میں بٹھاتا ہے. یہ بھی دیکھا کہ کوئی, ہم نے دیکھا تھا ایک بس اسٹیشن پہ افتتاح تھا, 4 ایم پی ایز آس پاس موجود تھے اور درمیان میں ایک بیوروکریٹ صاحب وہ فیتہ کاٹ رہے تھے. یہ دور بھی دیکھا. آپ ایک وقت یہ بھی دیکھا آپ نے کہ ڈپٹی کمشنر کی جب گاڑی چلتی تھی تو ایم پی ایز اعزاز سمجھتے تھے کہ اس گاڑی کے اندر بیٹھنا اور پچھلی نشستیں پانا, اور پھر چونکہ ایم پی ایز زیادہ تھے اس وقت حکمران جماعت کے اور وہ ساری ظاہر ملتان سے کلین سویپ تھا, تو وہ پھر کچھ وقفے پر جا کے گاڑی کی بریک لگتی تھی اور وہ صاحبان جو ہے وہ اترتے تھے اور نئے ایم پی ایز اس گاڑی کے اندر بیٹھتے تھے پھر کچھ فاصلے بعد. تو یہ ایک مطلب بیوروکریسی کی جو ایک وہ ہے کہ جارہداری ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. اب تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یار اس وقت لوگ کہتے تھے یار ایم پی ایم این اے بن کر کیا ہے, صبح سے لے کے شام تک عوام کی گالیاں بھی سنتے ہیں, دھکے بھی کھاتے ہیں اینڈ میں. اس سے بہتر تھا کوئی بیوروکریٹ بن کے بیٹھ جاتے, نہ کسی کو جواب دینا نہ لینا نہ دینا. کی ساری مسلم لیگ نون کے ان کی والدہ ایم پی اے بنی تھی, تو مخصوص نشستوں پہ کوئی فیصلہ جو ہوا تھا تو کوئی ان کا کیا مستقبل دکھائی دے رہا ہے؟ یقینی طور پر وہ جو نشستیں تھیں وہ ایک انہوں نے جو اضافی لسٹ اپنی دی تھی اس صورت میں وہ ایم پی اے بنی تھی. اب چونکہ ملتان سے جو ایک ایم پی اے تھے وہ بھی چلی جائیں گے, وہ ظاہر ہے اب جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے بعد وہ ایم پی اے نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے طور کسی کو احترام کرنا چاہیے, عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. جب اداروں کی بات پر عمل ہوگا اور اداروں کے فیصلوں کو اہمیت دی جائے گی تو وہ تو ایک بہتری کی جانب جائے گا. مگر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بھی فیورٹزم پہ چلتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہیں تو کل وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ کل پھر آپ کے مخالف ہیں. یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن ویدر موسم کا بھی ہم میرے خیال سے زیادہ سخت باتوں کی طرف جا رہے ہیں تو موسم کا بھی حال جان لیں. موسم کی سختی بھی اب دیکھ لینی چاہیے. دیکھیں کہ موسم کی کیا حالت ہے اور قدرت ملتانی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے, ذرا ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہوں گے, ان سے جانتے ہیں کہ آج ملتان, حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے, تو حسن سے ذرا جانتے ہیں کہ آج ملتان کا موسم کیسا ہوگا. حسن ذرا بتائیے گا ملتان میں کوئی حبس کا زور ٹوٹے گا یا ایسی گرمی چلے گی؟ جی بلال, ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان شہر میں گرمی کی شدت اور حبس کی شدت نے شہریوں کا برا حال کیا ہوئے, اور اگر یہ کہا جائے کہ ملتان شہر کے باسیوں کا جینا محال ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی. گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے ملتان شہر میں حبس کی کیفیت محسوس کی جا رہی ہے اور حبس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے جہاں ایک جانب حبس کی شدت برقرار ہے تو وہیں دوسری جانب رات کے پہر میں بھی گرمی کی شدت اسی طرح سے محسوس کی جاتی ہے. ہوا نہ چلنے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. لیکن اگر آج کی بات کریں تو آج صبح سویرے سے ملتان شہر کا موسم کمپیریٹیولی گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً ہوا جو ہے وہ ملتان کے گرد و نواح میں تقریباً 20 سے 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے. آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب گزشتہ دنوں کی نسبت قدرے زیادہ ہے, جو کہ 65% تک ریکارڈ کیا گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو آج شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے بہتر ہے, جو کہ 102 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی اگر بات کی جائے تو ملتان آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. لیکن ساتھ ہی بلال, محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملتان شہر میں آج سے بارشوں کا ایک نیا اسپیل داخل ہوگا, جو کہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری و ساری رہے گا اور مختلف اوقات میں کئی موسلا دھار اور کئی ہلکی پھلکی رم جھم کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج رات کو ملتان شہر میں کئی موسلا دھار بارش ہوگی, کئی ہلکی پھلکی رم جھم ہوگی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں بارش نہیں بھی ہو سکتی. لیکن یہ اسپیل جو ہے یہ آئندہ 3 سے 4 روز تک جاری و ساری رہے گا اور وقفے وقفے سے ملتان شہر میں اسی طرح سے بارش ہوتی رہے گی. آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور گرمی کی شدت میں نمایاں حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی. جی بہت شکریہ حسن, آپ نے تفصیلیں بتایا. 3-4 روز کی بارشوں کی بھی نوید سنائی ہے, لیکن ساتھ حبس کا بھی ذکر کیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ایڈیٹر روہی نیوز
ڈاکٹر امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. صاحب آپ کو خوش آمدید. حبس کا موسم مثلاً بتا رہے ہیں کہ اس موسم میں اب کیا کریں ہم لوگ, اور شدید گرمی ہے. ساون کے حوالے سے شاعری اتنی لکھی ہوئی ہے, لیکن ساون کا جب ہی مہینہ آتا ہے گرمی ختم ہی نہیں ہوتی. اس موسم کو انجوائے کریں. سب سے بہترین حل تو یہ ہے نا کہ دیکھیں ہر موسم کی ایک اپنی شدت بھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ بھی ہوتا ہے. لوگ برف باری انجوائے کرنے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, شدید سردی انجوائے کرنے جاتے ہیں. جب آپ شدید سردی انجوائے کر سکتے ہیں تو شدید گرمی بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اس کا پیٹرن اور ہے اس کو انجوائے کرنے کا. موسٹلی تو ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی سے بچنے کے لوگ کوشش. اچھا, ایک تو مثبت بات یہ ہے کہ وہ بڑے بوڑھے یاد کرتے تھے, یہ اب ہم اس کو اگست ستمبر کے مہینوں میں شمار کرتے ہیں نا, ورنہ وہ کہتے تھے جی سامن آنے والا ہے, سامن کا مہینہ ہوگا تو اس میں کیا کیفیت ہوگی. اب یہ تقریباً مڈ سامن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد بھادو آنا ہے. تو اصل جو حبس کا مہینہ ہوتا ہے وہ بھادو ہوتا ہے. جب ساون میں بارشیں ہو جاتی ہیں تو ہیومیڈٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ اس سے مشکل مہینہ ہوگا, بھی مشکل ہوگا. ہاں, جب وہ بھادو آتا ہے جو یہاں سرائکی لوگ اسے بدرو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بدرو بد بلا, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس وقت سامن کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, کاش سامن ہوتا تو وہ اچھا ہوتا. تو یہ موسم جو ہے ہمارے یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو گرمی کو ترستے ہیں, ٹھیک ہے, ترستے ہیں, ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. لیکن ملتان کی گرمی تو ویسے ہی ہاں دنیا امریکہ سے لوگ جو ہے, یورپ سے لوگ جو ہے وہ دبئی آتے ہیں عرب کنٹریز میں صرف سن بات لینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, سورج کی براہ راست چھاؤں کا مزہ لینے کے لیے. تو یہ ساری بات نا اندر کی فیلنگ ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کو ڈھال لیا, فیلنگس تو آج کل ہمارے جو ملکی حالات ہیں انہوں نے عوام کے اندر کی فیلنگ ویسے ختم کر دی. اصل پرابلم یہ ہوا ہے کہ دیکھیے اب یہ جو ابھی جو ڈے صاحب نے بات کی عرب کنٹریز میں, ٹھیک ہے نا, وہاں بڑی شدید گرمی ہوتی ہے. لیکن کیونکہ وہاں پر توانائی کے ذرائع موجود ہیں, مالز میں, آفیسز میں ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, گھروں میں لوگوں کے پاس لائٹ ہے, آل ٹائم دستیاب ہے, ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں, تو کوئی ایشو نہیں ہے, زندگی اچھی گزار رہے ہیں. اب بھی دیکھیں کہ لوگ دبئی جا رہے ہیں سیر کرنے کے لیے اس موسم میں بھی. لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم ہوا نا کہ وہ ملکی حالات جس کو آپ جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس وافر بجلی تو ہے, موجود ہے, لیکن اب وہ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان حالات میں جب ہمارے پاس وافر بجلی ہے اور آپ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, یہ کمال ملک ہے نا, اس کے ساتھ استعمال کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. اب لوگ چاہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو سر, ہاں, کچھ ٹائم سکون کیا جائے, چیزیں بند ہیں. نہیں, لوڈ شیڈنگ تو خیر کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی انہیں سستی بجلی دی جائے نا. آپ اگر بند پاور پلانٹ کو پیسے دے رہے ہیں سر, ان حالات میں تو لوڈ شیڈنگ بھی نعمت ہے نا سر, جس حساب سے بل میٹر چل رہا نہیں ہے, وہ آپ خود بند کر دیں بجلی اگر وجہ میں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اے سی نہیں چلا سکتے تو پنکھے کے بغیر تو اس موسم میں نہیں بیٹھا جا سکتا نا, ایسے ٹھیک ہے نا. تو پنکھا چلانے کے لیے تو بجلی دستیاب ہونی چاہیے نا. آپ 2 گھنٹے اچانک, اس کے لیے حکومت پنجاب نے سولر والا ایک پروجیکٹ جو شروع کیا ہے, اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے تو شاید کچھ بہتر نتائج ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے کوئی 2 میگا واٹ کے سولر جو ہے وہ درآمد کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کو لگنے جانا ہے. اب اگر اتنے بڑے پیمانے پر ہم سولر جو ہے وہ ان کی تنصیبات کر رہے ہیں, لوگ بھی لے رہے ہیں, حکومت بھی جو ہے اس پہ, حکومت سندھ اور حکومت پنجاب دونوں سوچ رہے ہیں کہ وہ سولر فراہم کرے, تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ سولر کی مقامی انڈسٹری لگنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے. یہاں پر حکومت جو ہے وہ پروموٹ کرتی یا خود لگاتی ہے, جیسے بھی تھا سولر مقامی سطح پر بننا چاہیے. ابھی جو انڈسٹری موجود ہے وہ روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایپٹما والے کہ ہم انڈسٹری بند کرتے جا رہے ہیں, ہمارے پاس ہم مل ہی نہیں چلا پا رہے, تو ہمارا انڈسٹری ویسے بھی زوال پذیر ہے. تو اس میں ہماری حکومتیں کیا کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی یا پھر مہینے کے بنیاد پر, ہفتے کی بنیاد پر پالیسی بنائی جاتی ہے؟ دیکھیے پالیسی تو خیر کوئی بھی حکومت ہو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ایسی پالیسی بنائے جو اس کے خلاف جائے. ایسی پالیسی نہیں بنائے گی جو اس کے حکومت کے لیے خطرہ ہو. ایسی پالیسی نہیں بنائے گی جو معیشت کو کمزور کرے. سب کی ڈائریکشن اپنے طور پہ تو ٹھیک ہوتی ہے. ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر لالچ گھس گیا ہے بہت زیادہ نا. اچھا وہ یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ حکومتی سطح پر یا سیاستدانوں میں بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کر رہے تھے, بریک سے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات کے بارے میں, بجلی کے حوالے سے بات کی. جنید سے ذرا ہم آئیں گے. ایک پھر پہلے بھی ہم نے ملک میں
دھرنوں کی سیاست دیکھی. ایک اور سیاسی جماعت نے احتجاج کی کال دی ہے اور وہ تیاری بھی کری. جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں مارچ کی کال دی ہے, دھرنے کی کال دی ہے. تو ملتان اور ساؤتھ پنجاب میں کیا تیاری ہے؟ کیا کامیاب ہو پائیں گے یا کوئی لوگ لے کے جا سکیں گے جماعت اسلامی کے؟ کتنے بڑی تعداد میں جا سکتے ہیں؟ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. چلے, جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے. پہلے بھی ایک اعلان ہوا تھا لیکن وہ محرم الحرام کی وجہ سے انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. تو کیا لگتا ہے ملتان میں اور ساؤتھ پنجاب میں کیا تیاری ہے؟ کیمپس وغیرہ بھی کچھ مارکیٹس میں لگائے تھے, تو کیا پبلک رسپانس ان کو آ رہا ہے؟ اس میں بلال یہ جولائی جو ہے اس کے اندر 3 جو دھرنے یا 3 احتجاج دیکھنے میں آئے ہیں کہ پہلا ایک اور مذہبی جماعت کی جانب سے جو تھا دھرنا تھا اور وہ اپنی بہتر طریقے سے اختتام پذیر ہوا اور حکومت نے پہلی مرتبہ جو ہے اس کو ہینڈل کیا اور وہ ان کے جو ڈیمانڈس تھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شہباز, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محمد شہباز. شہباز آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی نیازی صاحب, پہلے تو میں آپ کا شو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جی. بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سب گیسٹ جو بیٹھے ہیں ان کو میری طرف سے سلام ہے جی. اچھا جی سر, یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو مختلف مسائل پیش ہے جس کے حوالے رجسٹریشن کر رہے ہیں, تو اس میں ایک عام آدمی کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عام آدمی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے شہباز آپ کا. بخاری صاحب, عام آدمی جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس ملک میں بہت زیادہ لالچ آ گیا ہے, لوگ راتوں رات آگے بڑھنا چاہتے ہیں, امیر ہونا چاہتے ہیں, جو جس سفر کے لیے ایک قدرتی سال کا وقت درکار ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات یہ کھلے. تو عام آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں. عام آدمی تو میں جب بھی شو کرتا ہوں کہتے ہیں 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. اب پرابلم ہماری آئی تھنک اشرافیہ. آپ یہ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے اشرافیہ کی تعداد کتنی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا باقی تو میسز ہے نا جی. 24 کروڑ 24.25 کروڑ کا ملک ہے, اس میں آپ وہ اوپر جو سوا ہے اس کو آپ اشرافیہ رکھ لیں, باقی 24 کروڑ تو عام آدمی ہے نا اس ملک کا. ہمارا جو عام آدمی ہے وہ اپنی نیک نیتی سے جب تک کام نہیں کرے گا, آپ مجھے خود بتائیں ایمانداری سے کہ آپ کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے آدمی پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ اس وقت سب بد اعتمادی پھیل گئی ہے نا, اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی آپ مزدور کو لائیں تو وہ نیک نیتی سے کام کرے گا. کسی آپ سے لے کر پرائم منسٹر تک جو بھی گفتگو کا اعتماد ہی نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس اعتماد کو قائم کرنے کے لیے انڈیویجلی ہم سب کا کردار ہے, جو ہم اپنا اپنا کردار بہتر انداز سے ادا کریں گے تو اس کے ثمرات یہاں اونرشپ نہیں لیتے, یہ بھی وجہ اپنی سرزمین. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ہم گھر کو صاف کر کے کوڑا اٹھا کے گلی میں پھینک دیتے ہیں, اس لیے کہ اس گھر کی اونرشپ ہم لے رہے ہیں لیکن اس گلی کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. سڑک کو توڑ دیتے ہیں, گندگی پھیلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ شام کو آپ دیکھیں دکاندار اپنی دکانیں صاف کر کے اس کا کوڑا اٹھا کے سڑک کے اوپر پھینکتے ہیں. اچھا وہ پھینکتے اس لیے ہیں کہ بھئی یہ یہاں سے اٹھا لیں گے آ کے نا, اگر سائڈ پہ رکھیں شاید نہ اٹھائیں گے, لیکن انہوں نے اس سڑک کو اپنا نہیں سمجھا, ٹھیک, اس گلی کو اپنا نہیں سمجھا, اس محلے کو اپنا نہیں سمجھا. یہ اسی طرح پھر آگے آپ بڑھتے جائیں اس شہر کو, صوبے کو, اس ملک کو, جب تک یہ اونرشپ والا کام نہیں ہوگا. تو اس کی تربیت کے لیے جو ہماری جو مین کلاس ہے, ہماری حکمران کلاس, ہمارے نمائندگان, ان کو کچھ قدم بڑھانے ہوں گے. تو ان کے اوپر تو بڑی ذمہ داری ہے. اچھا اب 2 رستے ہیں نا کہ ہم یا تو انتظار کرتے رہیں کہ وہ کلاس جو ہے حالات ٹھیک کرے گی. اس نے تو حالات ٹھیک نہیں کیے. ہم 75 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, اختیار ہے, وہ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے. انہوں نے تو نہیں کیے. اب ایک رستہ یہ ہے کہ اس پہ ہم رونا روتے رہیں کہ جناب دیکھیں جی کب لیڈرشپ آئے گی, حالات ٹھیک کرے گی. دوسرا طریقہ اور رستہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے ارد گرد کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش. اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. مطلب دیکھیں اگر میں اپنا کام ایمانداری سے کرنا شروع کر دوں گا تو مجھے دیکھ کر شاید کسی اور کو بھی ترغیب ملے گی. اچھا پھر میں اس کو اچھے انداز سے سمجھا بھی سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں اگر بینک میں گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر لوگ کاؤنٹر پر جھمبٹا لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, تو میں اگر ان کو اچھے الفاظ میں سارے لوگوں کو کہہ دوں کہ بھئی ہم لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, میں آخر میں کھڑا ہو جاتا ہوں, تو ایک ترغیب ہے نا. ایسا اس پہ کیا کوئی آپ سے لڑے گا تو نہیں, آپ
آرام سے محبت سے سمجھا دیں. اصولی طور پہ تو یہ بینک والوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اصولی طور پر تو جس جگہ پر آپ گئے ہیں جہاں پر کیوں نہیں ہے ان کو یہ کام وہاں نہیں ہے. تو یہ ہم انڈیویجولس تو اپنی ذمہ داری محسوس کر سکتے ہیں نا. ٹریفک رولز ہیں, انڈیویجول کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فرد جب بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا, فرد جب نہیں بدلے گا تو پھر معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے, کیونکہ فرد سے ہی معاشرہ تشکیل پاتا ہے. تو اس میں ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. جب ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو ہمیں کافی ساری چیزیں بہتر دکھائی دیں گی. ذرا ہم جنید سے جنید, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد شریف. السلام علیکم محمد شریف, کیا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آئی تھنک رابطہ نہیں ہو سکا. جو ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات تو بات یہ کر رہے تھے کہ 3 اس کے اندر وہ دھرنے تھے. ایک تو واپس ہو گیا دھرنا, ایک اپوزیشن جماعت کی جانب سے ایک اور جمعے کے روز جو ہے وہ احتجاج کی کال دی گئی, اور جمعے کے ہی روز جماعت اسلامی کا جو ہے وہ ملک گیر دھرنا ہے, اور جو کہ اسلام آباد ڈی چوک پر ان کا پڑاؤ ہوگا, اور جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ اضافہ ہوگا. جنوبی پنجاب بھر سے جو ہے وہ قافلے نکلیں گے, اور ملتان سے 2000 افراد کا ٹارگیٹ ہے. اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر کیمپس بھی لگائے گئے ہیں. لیکن اس بار جو الیکشن ہوا تھا اس میں جماعت اسلامی کے جو امیدوار تھے ان کے ووٹ ٹوٹل ہائیسٹ ووٹ جو تھا وہ 9,500 ووٹ تھا. یقینی طور پہ یہ ایک پرابلم ہے کہ مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں ان کو ووٹ جماعت اسلامی تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہبی کی جانب اس کی مذہبی پلس سیاسی جماعت مطلب مذہبی تو ہے نا, تو اس وجہ سے ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا 3% سے 5% ہے, مگر ایک اسٹریٹ پاور تو یقینی طور پر ہوتی ہے. اب مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں آپ کہ وہ ملتان کے جنوبی پنجاب بھر میں ان کی کوئی نشست نہیں ہے, نہ ہی کوئی دور دور تک کوئی ان کے کوئی امیدوار جو ہے وہ قریب بھی آتے ہیں. مگر اگر پاور شو کرنا ہو تو جنوبی پنجاب بھر کے اندر سب سے بہترین وہ کر لیتے ہیں پاور شو. ملتان کے اندر بہت بڑا جلسہ کرنے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہے. تو مگر جب انتخابی میدان میں اترتے ہیں تو وہ بالکل جو ہے وہ آؤٹ. کتنا پریشر ڈال پائیں گے جماعت اسلامی کے جو دھرنا ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے؟ یہ کہ عوام کے پاس اور جمہوریت کے اندر احتجاج کا حق بھی موجود ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے اثر بھی پڑتا ہے. کچھ لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے, کسی اگر آپ کے پاس 10 مطالبات ہیں تو آپ 2 تو منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور حکومت یقینی طور پر اس وقت جو ہے پریشر میں نظر آ رہی ہے. تو پاکستان کے اندر جب بھی یہ دھرنا پالیٹکس سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا یقینی طور پر کسی حد تک حکومت پر سخت دباؤ بھی آیا ہے. عوام کو بھی ہمیں عوام ماضی میں جب پاکستان مسلم نون کی حکومت تھی, دھرنے شروع ہوئے تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف تھے, تو انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی ریلیف کا اعلان کیا تھا, اور بجلی کی قیمتوں میں, اور سابقہ حکومت میں بھی ہمیں سابقہ حکومت کے دور میں لانگ مارچ شروع ہوا تھا تو بجلی اور پیٹرول کی عوام کو عوامی طاقت سے جو ہے وہ پریشر تو پڑتا ہے حکومت کے اوپر, اور یقینی طور پر جو صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے, ایسی صورتحال میں عوام کی اچھا ریلیف بھی اس کی امید لگائے ہوئے ہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ جو دھرنا پالیٹکس ہمارے یہاں ماضی میں رہی, کیا وہ دوبارہ سے اس کا تسلسل دیکھ رہیں گے یا حالات تبدیل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ حالات تو خیر کافی بدلے ہیں, اور حکومت کے پاس پہلے کوشن ہوتا تھا لوگوں کو دینے کے لیے. اب جو حالات بدلے ہیں اس میں حکومت کا جو کوشن تھا, جو مارجن تھا, وہ منیمائز ہوتا جا رہا ہے. اب ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم مسلسل قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں, اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمیشہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم ریلیف دیتے ہیں, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے عوام کے اوپر پریشر ڈالے, دباؤ ڈالے, معاشی دباؤ ڈالے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ریلیف. اب اگر وہ ریلیف دیتے ہیں تو وہ لامحالہ خزانے کے اوپر بوجھ بنتا ہے, وہ بوجھ بنتا ہے تو وہ قرضوں سے پورا کیا جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں حکومت خود بڑی مشکل کا اس کے لیے ایکسپورٹ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں تو ایکسپورٹ 2 ہی رستے ہیں. دیکھیں نا, آپ اس خطے کے ملتان تھا, عام تھا, وہ بھی اب کم ہو گیا. دیکھیں, میں آپ کو نا موٹی بات بتاؤں. ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک گھر ہے, اس کی آمدنی 10,000 روپے ہے اس گھر کے سربراہ کی, وہ 10,000 روپے اس نے قرض دینا ہے, قرض کی قسط دینی ہے. ٹھیک ہے نا, کسی صورت میں مکان کا قرضہ لیا ہوا, 10,000 روپے آمدن ہے, 10,000 روپے قسط دینی ہے. یہ ہمارے ملک کی عملی صورتحال ہے.
اب وہ گھر کیسے چلائے گا؟ اس نے روٹی بھی، تعلیم بھی، صحت بھی، اپنا باقی معاملات بھی سارے، یا تو وہ بھوکا رہے گا یا پھر قرض لے گا. ٹھیک ہے. اب دو رستے ہیں، ایک یا تو آپ اپنی انکم میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے، یا پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح زندگی گزاریں. اب انکم میں اضافے کے بھی صرف دو رستے ہیں، اور کوئی رستہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا، جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھنے سے جو باہر سے زر مبادلہ آئے گا، ہمیں قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے ڈالرز میں، باہر سے جو پیسے آئیں گے وہ فارن کرنسی میں آئیں گے. ساؤتھ پنجاب کا دیکھ لیں، یہاں پوٹینشیل تو موجود ہے، لیکن یہاں پر نہ انڈسٹری کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب کے پاس کیا پوٹینشیل ہے؟ ساؤتھ پنجاب کے پاس دیکھیں کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گی نا. اچھا پوٹینشیل تو نہ ہوا نا. پوٹینشیل تو یہ تھا کہ انڈسٹری ہے، چلو جی ٹھیک ہے جی، اس سے آگے بڑھ. اچھا پوٹینشیل گھوم پھر کے ایک پوٹینشیل ہے کہ جی زراعت ہے جی اس خطے میں. اب میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی دنیا جب یہ شروع ہوئی تو انسان نے اپنا کام شکاروں سے شروع کیا، شکاریات سے شروع کیا. شکار کرتا تھا، کھا پی کے اپنا گزارا کر لیتا تھا انسان. بریک کا وقت ہو گیا، ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، اور ہم نے بات کا آغاز کیا تھا ایکسپورٹ بڑھانے سے. تو ساؤتھ پنجاب کے پاس مزید جہاں پہ کیا ہو سکتا تھا، کیا ہونا چاہیے، اور اگر حکومت کس حد تک توجہ دے تو یہاں پر کیا ورک ہو سکتا ہے، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بغیر صاحب جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے زراعت، تو ہم دیکھتے تھے کہ ملتان کا آم کافی مشہور تھا، اب تو وہ بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، وائٹ چونسا اور یہ سارا، تو اس کا بھی اثر آیا ہے. دیکھیں عام ایک ایلیمنٹ ہے، عام سے ہم اتنا زر مبادلہ تو نہیں کماتے جس سے ملک چل سکے. پہچان تھی عام یہاں پر اس خطے کی پہچان ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہم دنیا میں بھیجتے ہیں عام، بلکہ پاکستان کے اندر بھی ہر شہر میں ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے اپنے اپنے طور پر گفٹ بھیجتے ہیں لوگوں کو، تحائف کے طور پر جو ہے آم بھیجتے ہیں. تو آم کی ایک تو کٹائی ہوئی آم کے درختوں کی بہت زیادہ، اس سے بھی نقصان ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو فروٹ تھا اس دفعہ اس کو بھی کافی نقصان ہوا. کچھ دو چار اقسام ایسی ہیں جن کو کافی 50% تک ڈیمیج ہو گئی. اچھا پھر ڈیلے ہوا، موسمی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. لیکن ہمیں اگر اس طرف صرف آم کو دیکھنا ہے تو آم کے مزید درخت لگانے چاہیے، اور آگے بڑھنا ہے تو آم کے درخت لگانے چاہیے، تاکہ ہم جو ہے یہاں سے جو وہ لوگوں کا ایک رشتہ ایک بندھا ہوا ہے نا جی، وہ ہمیشہ یاد کرتے ہیں کہ جی آم کا موسم آ جاتا ہے تو آم کے تو وہ چلتا رہے. دوسری جو بات ہم نے ابھی کر رہے تھے نا اس علاقے میں پوٹینشیل کی، وہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر جو پوٹینشیل ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ انڈسٹری تو ہے نہیں، زراعت ہے، زراعت سے لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا. اب دو رستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زراعت کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں، کہ آپ کی جو پروڈیوس ہے اس کو اس طرح ویلیو ایڈ کریں تاکہ وہ ذرا اس کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے، اس کی قیمت اچھی ہو جائے، آپ کو دنیا بھر میں اس کی اچھی قیمت مل سکے. اس کے لیے کام کرنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہم یہ چاہتے بھی ہیں نا کہ جی بڑے ادارے بنائیں یا انڈسٹری لگ جائے. آج بھی یہ فیصلہ کر لیں انڈسٹری لگنی ہے، 10 سال لگیں گے انڈسٹری لگانے کے لیے، بڑا ٹائم چاہیے. تو یہاں کے اس خطے کے لوگوں کو اس وقت دنیا آگے بڑھ رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف نا، اور نئی ٹیکنالوجی ادھر آنا چاہیے. تو حکومت پنجاب سوچ بھی رہی ہے کہ ہم آئی ٹی سٹی بنائیں گے. جیسے انہوں نے لاہور میں عرفہ گریم ٹاور بنایا تو اس سے وہاں پر آئی ٹی کا بڑا کافی ایک انقلابی صورتحال پیدا ہوئی. تو یہاں ہمارے پولیٹیشینز کو بھی زور دینا چاہیے کہ اس خطے میں آئی ٹی سٹی بنائے جائیں. آئی ٹی سٹی کے حوالے سے یہاں بھی ورکنگ ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارے پولیٹیشین ہی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ اس پر فوکس کریں تو. ہم ذرا جنید کی بات کریں گے. جنید، ثانیہ زارا قتل کیس سامنے آیا تھا، اس کی بعد اس کی ہسبینڈ کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی تھی ان کی پریس ٹاک کے بعد. اب تک کیا کارروائی ہو سکی ہے، کیا حقائق سامنے آئے ہیں، اور جو وہ کیس ہے وہ کس کروٹ جا رہا ہے؟ بلال، ان کے ہسبینڈ کی جو گرفتاری عمل میں آئی، چونکہ وہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں علی رضا، انہوں نے عبوری ضمانت اس کیس میں حاصل کی ہوئی تھی، تو ان کی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے وہ ایک دوسرے کیس میں عمل میں لائی گئی ہے کہ دوسری شادی اور فلاٹ کیس کے اندر، اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. تو اس کیس کے اندر جو ہے علی رضا بھی جب ان کا ایک ٹرائل ہوا، میڈیا ٹرائل ہوا، اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرنے آئے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ ان کو جو ہے وہ بے گناہ اور ان کے اوپر یہ الزام ہے، اور انہوں نے جو سارا واقعہ سنایا کہ وہ
بچے کو ثانیہ زہرا جو تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ڈانٹا اور اس کو تھپڑ مارا، جس پر وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے گھر سے باہر چلے گئے. کچھ دیر بعد واپس آئے اور فیڈر مانگا اور پھر وہ اپنی دوسری اہلیہ کی طرف چلے گئے. تو انہوں نے بتا دیا اور دیکھا صبح کہ ان کی وہ جو لاش تھی وہ لٹکی ہوئی تھی، دروازہ توڑ کر نکالا گیا. جبکہ دوسری نے اسد عباس شاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو ان کو جو پٹکا استعمال کیا وہ علی رضا کے ڈرائیور کا پٹکا تھا، اور وہ باقاعدہ ان کی والدہ اور علی رضا اور ان کے سسر کی جانب سے ہی ان کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. تو اس حوالے میں اس کیس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ اسد عباس شاہ کے جو بیٹے تھے 1 سال پہلے انہوں نے بھی خودکشی کی تھی. وہ بھی پھر اس کے بعد چند دن بعد ان کی جو بہو تھی اس کی جانب سے بھی اسی عمل کو دہرایا گیا تھا اور دونوں کی جو ہے وہ موت ہو گئی تھی. موجود ہیں نعیم اللہ بھاولپور سے. السلام علیکم نعیم اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی بلال صاحب خیریت ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنیں کیسے ہیں؟ جی دعا. ہم آپ کو پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام ہے ماشاء اللہ آپ کا. یہ آپ مطلب سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے جو عوامی مسائل ہیں اس کو بڑا صحیح کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے کہنے کہ ہمارا شعبہ ٹرانسپورٹ سے منسلک ہے نا، ٹھیک ہے، کافی مسائل کا شکار ہیں. تو کہیں اس پہ بھی کبھی پروگرام پڑھیں، اس کے بھی مسائل کو اجاگر کریں. ہمیں جو ہے نا بہت تکالیف ہیں. اس کے بارے میں گوڈس ٹرانسپورٹ یا دوسری ٹرانسپورٹ؟ جی سر گوڈس ٹرانسپورٹ سر اپنا اس کا جی اپنا گوڈس ٹرانسپورٹ سر نا. ہاں بالکل. اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ پریشان ہے. مطلب موٹر پولیس، اپنا ٹریفک پولیس، دوسری آپ کی پیٹرولنگ، ناجائز جرمانے چلان. تو اس پہ جو ہے نا آپ نے کہیں پروگرام کیجیے گا. اس کو بھی ضرور ہم کامیاب کریں آپ کو. آمین. اس کو بھی ضرور ہائی لائٹ کریں گے. کافی ایک اہم ایشو ہے. اس حوالے سے بھی کافی زیادہ لوگوں کی شکایت ہیں. جو لوگ کاروبار سے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ بھی ایک مسئلہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں. ایک جانب تو ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا، دوسری جانب جرمانوں میں بھی اضافہ کیا گیا. تو یہ بھی ایک مین مسئلہ ہے. جنید احمد بہت شکریہ. آپ کا ٹائم کی قلت ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر منیر بخاری صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. ناظرین ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اس سیگمنٹ کے لیے بھی. ذرا آپ کو ان کا ہم تعارف کرا دیتے ہیں. ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. تعلیم یقیناً سب سے اہم ہوتی ہے کسی بھی قوم کی ترقی میں. اور جب بھی کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، اس کے افراد ہوتے ہیں، ان کا جب ایجوکیشن لیول جتنا انکریز کرتا جاتا ہے تو اس قوم کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر ہوتا جاتا ہے اور ایک خوبصورت معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے بہتر تعلیم سے. تو ہم تعلیم کو ڈسکس کریں گے کہ ہمارے یہاں ساؤتھ پنجاب میں جو معیار تعلیم ہے اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا رہا ہے. جو ہمارے اس حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے علاوہ جو باقی ادارے تعلیم کے حوالے سے ورک کر رہے ہیں، تو اس میں کس حد تک بہتری آئی ہے ماضی کی نسبت. کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ ہمارے جو سرکاری کالجز تھے ان کے نتائج کے حوالے سے بھی ایشوز تھے، وہاں پر انرولمنٹ کے حوالے سے بھی پرابلمس تھی. ان میں کس حد تک بہتری آئی ہے ان ساری صورتات میں ہم بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ساؤتھ پنجاب ہیں ڈاکٹر فرید شیر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہماری دوسری مہمان بھی موجود ہیں. اور ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ملتان کا موسم چل رہا ہے، ملتان کا نہیں اوور آل ہم پورے پنجاب کی بات کر لیں تو حبس والا موسم چل رہا ہے. اور حبس کے موسم میں پسینہ شدید آتا ہے. جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو ہمارے ہاں جو جسم میں نمکیات کی بھی کمی ہوتی ہے، پانی کی بھی کمی ہوتی ہے. اور کئی سارے لوگ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ وہ نشتر ہاسپٹل میں پہنچے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے خیال کیسے کرنا ہے، اپنی خوراک کا خیال کتنا کرنا ہے، اور ہم نے اپنے جو ڈائٹ پلان ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس پر ہم بات کرنے کے لیے کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں اقرا لیاقت. اقرا آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. تو ہم ذرا جانیں گے کہ اس شدید حبس والے موسم میں ہم نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اپنا خیال کیسے کرنا ہے، اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے. ہم ذرا آئیں گے ڈاکٹر فرید شیر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب، معیار تعلیم ہمیشہ سے ایک سلوگن بھی رہا ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے اور اس کے لیے ورکنگ بھی پلان بھی بنتے رہے، اسکول سے لے کر کالجز یونیورسٹیز تک. اور ہم نے دیکھا کہ نئے ادارے بھی بنے.
اس وقت اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کر لیں اور اسپیشلی ملتان کی بات کر لیں تو کیا سمجھتے ہیں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کس حد تک ورک کر رہی ہے اور کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ جو اداروں میں بہتری آ رہی ہے؟ جی، اس میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے معیار تعلیم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کریں گلوبل، نیشنل یا ریجنل لیول پہ، تو اس کے مختلف قسم کے مسائل ہمارے سامنے ہیں. لیکن جب بھی گورنمنٹ پالیسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل کریں تاکہ ہمارا معیار دوسرے ممالک کے معیار کے مطابق جو ہے نا وہ ہو جائے. اس کے ہمارا معیار ان کے برابر ہوگا تو ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اس لیول پہ چلے جائیں. ڈیفینیٹلی. دیکھیں، یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی اسی کانٹیکس میں ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈس کو اسی لیول پہ لے کے جائیں جو کہ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہو، تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ بھی اگر انٹرنیشنلی موو کرے تو ہمارا اسٹوڈنٹ بھی ایکولی جو ہے نا وہ اپارچونیٹیز اویل کر سکے جو انٹرنیشنل لیول پر اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ پالیسیز بنائی جاتی ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ریسورسز کی تو ایشوز آتے ہیں ریسورسز کے حوالے سے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا وسائل موجود ہیں اور ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے اس معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو جب ریسورس کنسٹرینٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ٹارگٹس جو ہے نا وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے سیٹ کرنا ہے. ہمارے یہ پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ادارے موجود ہیں ان میں زیادہ تر فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہوتی ہے جی. تو انکم کے ذرائع بھی وہ خود سے جنریٹ بہت کم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سورس آف انکم جب نہیں ہوتا وہ ڈیپینڈ ہے حکومت پہ. جی، میں اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں گا کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے نا وہ ہائیلی سبسیڈائزڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اس سینس میں دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ جس ایریے میں اسپیشلی اگر آپ ریجنل لیول پہ بات کریں تو ساؤتھ پنجاب ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے جس کے اندر انکم کے حوالے سے لوگوں کی اتنا کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ وہ بہت ہائی کوالٹی کی جو ہے نا وہ اسپینڈنگ کر سکیں ایجوکیشن کے حوالے سے. تو یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. میں ابھی آپ کو اگر کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں پرائیویٹ سیکٹر کا اور پبلک سیکٹر کالجز کا، تو ساؤتھ پنجاب میں ہمارے پاس اس وقت 216 کالجز ہیں. 216. اور پرائیویٹ سیکٹر کے جو کالجز ہیں وہ 496 ٹوٹل کالجز ہیں. تمام قسم کے جو بھی پرائیویٹ کالجز کام کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں. اگر میں انرولمنٹ کا کمپیریزن کروں تو انرولمنٹ اس وقت ہماری جو پبلک سیکٹر کالجز کی ہے وہ تقریباً 1,97,000 ہے. 1,97,000. جی، 1,97,000. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر میں کمپیئر آپ کو فگر دوں تو وہ تقریباً 1,30,000 ہے. اب آپ دیکھیں نمبر آف کالجز پبلک ہیں 216، پرائیویٹ ہیں 495. کالجز وہ زیادہ ہیں، انرولمنٹ ہماری زیادہ ہے. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن وہی ہے کہ ایک اچھی اور مثلاً سبسڈائزڈ ایجوکیشن لوگ افورڈ کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور آ جاتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، جی وہ سب سے اہم آ جاتا ہے. انرولمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک ہمارے کالجز ہیں اس میں زیادہ ہے، اسٹوڈنٹس کا والدین کا اعتماد بھی زیادہ ہے، افورڈیبل بھی ہے، لیکن اس میں آ جاتا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اس کو بہتر کیسے بنایا جا رہا ہے؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اب ہمارا سارا فوکس ہمیشہ سے پالیسی کا فوکس یہی رہا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، مثلا فار ایگزامپل ہم نے ایچ آر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارا پبلک سیکٹر کالجز میں ہمارا بڑا ہائیلی کوالیفائڈ ایچ آر ہوتا ہے. یعنی ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں، ٹیچرز ہیں، دے آر ویری ہائیلی کوالیفائڈ اینڈ ویل ایکوپڈ ان آل ریسپیکٹ کہ ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے، اسکل بھی ہوتی ہے. اب صرف تھوڑی سی مینجمنٹ ہے، وہ ہم مختلف پالیسیز کے تحت جو ہے نا وہ مینجمنٹ ہوتی رہتی ہے ٹائم ٹو ٹائم. اور ہم جیسے کوئی نئے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے ہیں. اب ایچ ای سی نے آپ کو شاید پتہ ہو کہ بی اے اور ایم اے جو ہے وہ ختم کر دیا اور اب بی ایس پروگرامز جو ہیں وہ شروع کرا دیے. اب بی ایس پروگرامز کی ایک اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. مثلاً آپ سیمسٹر بیس دیکھیں، ہمارے تمام جو بی اے اور ایم اے کا نظام چل رہا تھا وہ ایک اینول بیس پہ چل رہا تھا. اب ہم سوئچ ہوئے ہیں 2020 سے آنورڈ، اب سارا نظام بی ایس پہ چل رہا ہے. تو وہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑتی ہے اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے. اب مثلا یونیورسٹیز کے اندر تو وہ کیپیسٹی بھی موجود ہوتی ہے، ڈائیورسٹی بھی موجود ہوتی ہے. لیکن پبلک سیکٹر کالجز میں بہت عرصے سے جو انڈکشن تھی وہ رکی ہوئی تھی. لیکن پچھلے 22 میں اور 21 میں کافی پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہماری ایچ آر جو ہے نا امپروو ہوئی ہے
اور آگے بھی ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ تو جیسے جیسے یہ HR ہمارا امپروو ہوتا رہے گا اور ہمارا جو کوالٹی ہے انشاءاللہ وہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ جو اب کالجز میں جو BS پروگرام اگر سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو سلیبس ہے, جو نصاب ہے, جو اس میں سبجیکٹ ہیں, تو اس پہ بھی کافی پرابلم آتا ہے. کیونکہ جب ہم نے BS مکمل کیا تھا تو کچھ ایسے سبجیکٹ ہمیں پڑھائے گئے تھے جو ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ وہ شاید نہ پڑھائے جاتے تو وہ لازمی نہیں تھے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اقرا موجود ہیں, تو کیسے ذرا بات کرتے ہیں. اقرا, ملتان کا موسم پورا اوور آل ساؤتھ پنجاب کا ہبس والا موسم ہے. گرمی کم ہے لیکن پسینہ زیادہ ہے. حالانکہ ہم نے جون میں اور 50 ڈگری ٹیمپریچر کو بھی ملتان کیا ہے, لیکن اتنا زیادہ فیل نہیں ہوا جتنا ان دنوں میں ہو رہا ہے. اس میں ہم اپنا خیال کیسے کریں گے صاحب؟ اس میں یہی ہے کہ آپ اپنا واٹر انٹیک اچھا رکھیں, ٹھیک ہے, اپنا فروٹس کا انٹیک اچھا رکھیں, اپنا ویجیٹیبلس پہ اچھا فوکس رکھیں, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو میٹ کو پریفر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میٹ میں اگر میں بات کروں تو میں بتاتی چلوں گی, اس میں ریڈ میٹ جو ہوتا ہے جو ہم لوگ موسٹلی اینیمل سورسز سے گین کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تھرمک افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ وہ کنزیوم کرتے ہو آپ اس حساب سے پانی نہیں پی رہے ہوتے, جس کی وجہ سے لوگوں میں آج کل ڈائریا کی بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں. اس طرح کے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں. مین ایشو ہے گیسٹرو کے ایک اور بھی ایشو آ رہا ہے کہ اس موسم میں جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی لاوا پک رہا ہو. تو یہ اس میں کتنا خیال کرنا چاہیے, کتنا کھانا کھائیں, کتنی روٹی کھائیں, اسپیشلی دوپہر کے ٹائم. اس میں یہی بات ہے کہ تھرمک افیکٹ آف فوڈ ہوتا ہے. ہم یا تو بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بالکل نہیں کھا رہے ہوتے. جب آپ کا اسٹمک بہت ٹائم تک ایمپٹی رہتا ہے, آپ کچھ نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, آپ ایک دم سے کھاتے ہو, آپ کے اسٹمک کے اوپر اسٹریس پڑتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یا تو بہت زیادہ کھا لیتے ہو, پانی نہیں پیتے ساتھ میں اس طرح سے, یا پھر آپ سارا دن مطلب بہت زیادہ کھاتے رہتے ہو. اس لیے کیونکہ آپ کو اپنا واٹر انٹیک بیلنس کرنا پڑتا ہے اپنے فوڈ انٹیک کے اکارڈنگ. ہم اس طرح سے نہیں لے رہے ہوتے. ایون میری کل پرسوں ایک پیشنٹ سے بات ہو رہی تھی, شی واز سیئنگ کہ میں جسٹ 4 گلاس پانی پیتی ہوں ایک دن میں. اب اس گرمی میں آپ 4 گلاس پانی پی کے کیسے سروائیو کر سکتے ہو؟ تو پھر ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونا. ہاں جی, ایسے ہی ہے. پھر اوبویسلی آپ کو خود سے بلوٹنگ فیل ہونی ہے, ایسے فیل ہونا جیسے ہماری فیمیلز کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور جتنی وہاں پہ تپش ہوتی ہے جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو اس وقت مطلب کہ آپ کہیں گے پانی اور مشروبات کا استعمال مسلسل کرنا چاہیے. ایسے ہی ایسے ہی. اور ایک یہ بھی ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے, ٹھنڈا یک پانی, اتنا ٹھنڈا پانی ہو کہ بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں تو ذرا ہم ان سے پہلے بات کر لیں. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بلال بھائی آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. اچھا چلیں, اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک آواز پوری پہنچے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بلال بھائی اصل میں ابھی دیکھ رہا تھا تو آپ پروگرام کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ, تو میں نے ایک تعلیم کے حوالے سے ذرا بات کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے میری ذرا مختلف ہو, آپ ذرا دوسری باتیں کر رہے ہیں. تو میں اصل میں اپنا پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا کہ ہماری تعلیم جو ہے نا, جب ہم میٹرک میں یعنی کہ جب ہم پڑھتے تھے اپنے دور میں, تو اس وقت تمام نصاب جو ہے وہ اردو میں تھا, ٹھیک ہے, اور انگلش کا مضمون صرف ایک مضمون کی حد تک تھا. تو ہمیں ٹیچر جو ہے نا وہ ایسے طریقے سے پڑھاتے تھے کہ ہمیں سمجھ بھی آ جاتی تھی اور سارا معاملہ ہمارا ٹھیک تھا. اور اردو میں جو نصاب تھا جیسے کیمسٹری, بایو یا فزکس, تو وہ بھی ہمیں صاف سمجھ میں آ جاتا تھا کہ پینڈولم کیسے کام کرتا ہے یا جو بھی ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ میں آتا تھا. ٹھیک ہے. آج میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ انگلش میں صرف رٹا لگا کے جا رہے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بھئی یہ لکھا کیا ہوا ہے, اس کے میننگ کیا ہے, یہ کیا کام کرتا ہے. تو میری آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں اپنے حکمران صاحبان کو ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی, اور حالانکہ میں نے کئی بچوں کا یعنی کہ جو BA پاس تھا, میں نے اس سے یہ سوال کیا, میں نے کہا یار ایک فکرہ تو بنا دے یار. اس نے کہا جی بتائیں. میں نے کہا سورج مشرق سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. یقین کریں بلال بھائی, وہ اس کا مجھے انگلش میں فکرہ نہیں بتا کے دے سکتا. پھر ایک اور ملا, وہ MA پاس تھا, میں نے اسے کہا میں چائے پیتا ہوں. اس نے مجھے پتہ کیا کہا, آئی ڈرنک ٹی. وہ میں نے کہا بھائی یہ فکرہ اس نے غلط بنایا ہے. تو برائے مہربانی اس مضمون کو صرف انگلش سبجیکٹ کے طور پہ آپ رکھ دیں
باقی جو نصاب ہے وہ برائے مہربانی چلے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے تفصیل دوسرا ایک اور ہے وہ آپ کے پروگرام سے ذرا ہٹ کے ہے وہ آپ کیونکہ سڑکوں کے اوپر بہت اچھا کام کرتے ہیں تو وہ اس پروگرام سے ذرا ہٹ کے ہے. میری ریکویسٹ ہے یہ بے نظیر کا جو پیسہ چل رہا ہے بھائی جان اتنا برا حال ہے. ہاں اس کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک عموماً عوامی کوشچن تھا جو ہمارے یہاں اکثر والدین بھی کرتے ہیں جنہوں نے پہلے تعلیم حاصل کی 90s میں, اب بالکل ہی سلیبس چینج ہو گیا, اب ریکوائرمنٹ بھی ہے. اس پہ ہم بریک کے بعد تفصیل گفتگو کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوئے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جس طرح معیار تعلیم کے حوالے سے ایک عوامی سوال بھی ہمیں آ گیا تھا کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے میں نے بھی ایک کوشچن ریز کیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں جو سبجیکٹ ہیں وہ اس میں بھی کوالٹی کو کس حد تک دیکھا جائے, اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ عوامی سوال اس سے تفصیلاً کافی گفتگو کی اور شاید اپنے ماضی کے حوالے سے پہلے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے معیار تعلیم تھا, اب کتنا رہ گیا. سیکنڈ یہ بھی کہ ہمارے ہاں جو بی ایس پروگرام شروع کرائے جاتے ہیں اس میں جو مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, بعض کا لگتا ہے کچھ غیر ضروری سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں. جس طرح میں میڈیا میں تھا تو مجھے میتھ کا سبجیکٹ بھی پڑھایا گیا, حالانکہ وہ نہیں نہ بھی ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا. تو اس طرح کے ہم سبجیکٹ شامل کر دیتے ہیں اپنے کیڈر ٹاسک پورے کرنے کے لیے. تو یہ کس حد تک بچے کی جو مینٹلی اس کے علاوہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس سے کتنا دور کر دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ایک تو جو صاحب نے کیا اس پہ بھی میں جواب دوں گا, اور آپ کی بات کا بھی. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مختلف سبجیکٹس ہم ڈال دیتے ہیں. اصل میں جو بی ایس کی اسکیم ہے یہ اس کے اندر نا کچھ لیولز بنائے گئے ہیں, یعنی پہلے 2 سیمسٹرز, پھر اگلے 2 سیمسٹرز, پھر اگلے 2 سیمسٹرز, پھر اگلے. بیسیکلی جو بی ایس پروگرام کا تھیم یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیسک نالج ہونا چاہیے. میٹرک تک تو آپ تمام سبجیکٹ مضامین کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, میتھس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بایولوجی, فزکس, اردو, انگلش. آگے آ کے نا ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ کنٹیکٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہم اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بی ایس جیسے آپ نے اگر فرض کریں میتھس کمیونیکیشن میں کیا تو اب میتھس ایک ایسا بیسک سبجیکٹ ہے جس کا ہمیں ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ کو میتھس کمیونیکیشن میں پڑھایا ہے تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس وہ ریفریش ہوئے ہوں گے جو میٹرک تک یا آپ نے. تو یہ سبجیکٹ اس لیے انٹروڈیوس کرا ہے, یعنی کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹس, چاہے وہ کوئی بھی ڈسپلن ہو. مثلا اب انگلش ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے, آپ کسی بھی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیں انگلش لازمی آپ پڑھیں گے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک تھیم ہے پیچھے کہ آپ کی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک لینگویج ہے, اور اس کو ہم بزنس لینگویج بھی کہتے ہیں. اس کو ہم یعنی جہاں بھی آپ جائیں کمیونیکیشن کے لیے ہم موسٹلی انگلش میں ہی بات کرتے ہیں, یعنی انٹرنیشنلی ریکگنائز یہ ایک لینگویج ہے. تو آپ کو بی ایس میں ہر سبجیکٹ میں انگلش کا ایک ڈسپلن لازمی ملے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ اب انٹرپرینیور, اب ایک کنسپٹ یہ آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نا انٹرپرینیورشپ دیں. اب آپ یہ دیکھیے گا ابھی جو بی ایس کی نئی اسکیم آئی ہے اس کے اندر نا لازمی کر دیا ہے کہ ہر بی ایس والا انٹرپرینیور پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب انٹرپرینیورشپ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے نوکری کا نہیں بتانا ذہن کہ آپ پڑھ کے صرف نوکری ہی کریں گے. آپ پڑھنے کے بعد اپنا کاروبار, اپنی اسکل ڈیولپ, یعنی اس کے اندر وہ ٹپس دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح آپ اپنا مینٹلی طور پر خود سے کام کرنے کا تیار کریں, آپ اپنا بزنس خود کریں, آپ گھر بیٹھ کے کام کریں. آپ چاہے تو اس کا مطلب ہے 1,97,000 بچے گورنمنٹ سیکٹر میں, 1,30,000 بچے پرائیویٹ سیکٹر میں, سب کو تو گورنمنٹ جابس نہیں دے سکتی. تو ڈیفینیٹلی بیسک آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سبجیکٹس میں ایسی ڈائیورسٹی پیدا کریں کہ اگر بچہ فیلڈ میں آتا ہے تو جاب پلیسمنٹ جو ہے مارکیٹ میں اس کی آسانی ہو جائے. ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں نصاب تیار کیا جاتا ہے, جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ 90s کے دور کے بھی کچھ تھیریز شامل ہیں. آج کل دنیا جس طریقے سے آگے جا رہی ہے تو اس کو کس حد تک اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ جی اس میں ابھی بہت حد تک جو ہے نا نئے, جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کیونکہ اب سسٹم سارا ہمارا شفٹ کر گیا بی ایس پروگرامس کے اوپر, تو اس کے اندر ہم نے جو نئے کمبینیشنز اب انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگا. اس کے اندر ملٹیپل ٹائمز نا یہ چینج ہوئے ہیں کورس کنٹینٹس, لیکن تھوڑی بہت نئے سسٹم پہ شفٹ ہونے کے بعد اس کو اپنی لوکل ریکوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. اب جو ایچ ای سی نے اسکیم دی ہے
وہ کافی میرا خیال ہے بہتر اسکیم ہے، جس کے اندر ہم نے اپنی لوکل کنٹینٹ کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو بھی میٹ آؤٹ کرنے کے لیے تمام چیزوں کو ان سیمسٹرز میں ایڈجسٹ کیا ہے. یعنی پہلے 2 سیمسٹرز میں جنرل سبجیکٹس، پھر اگلے 2 سیمسٹر میں اس سے ریلیونٹ 2 سبجیکٹ ڈال دیے. پھر جیسے جیسے آپ ہائر 8ویں سیمسٹر تک جائیں گے آپ پرٹیکولرلی اس سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن پہ چلے جائیں گے جس میں آپ نے بی ایس پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے جو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بی اے ایم اے میں رٹا سسٹم زیادہ تھا، تو اس کو کس حد تک بہتری آئی ہے؟ کیونکہ وہ بالکل اب چینج ہو گیا. سیمسٹر سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیپچل چل رہا ہوتا ہے، اسپیسیفک ٹارگیٹ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں جی بالکل آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. اس میں جو ایک یہ ہمارا بڑا نمبر گیم کی دوڑ، بچوں کو صرف رٹے لگوانے، اور یہ اب جو ہم نے بی ایس کی اسکیمز جو یہ ایچ ای سی نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اس کے اندر بیسک کنسیپٹ بیسکلی یہی ہے کہ اب اس میں ٹیچر کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری، کہ وہ کیسے کلاس کو انگیج کرتا ہے اپنے سیمسٹرز کے اندر، کہ کوئزز کیسے لیتا ہے، ان کو کیسے ٹاسک دیتا ہے، ان کو کیسے انوالو. یہ جو ٹیچر کی انگیجمنٹ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور آئی تھنک کہ اس کے لیے ہمیں ریفریشر کورسز ابھی ہم نے ٹیچرز کے پلان کیے ہوئے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے وہ کتنا لازمی ہے. ہم ذرا آئیں گے اقرا کے پاس. اقرا، جس میں ہم جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے ڈائٹ کے حوالے سے، لیکن کالر آ گیا تھا، کوشچن ایسا تھا ان کا، اس کے بعد بریک آ گئی تو ہم آپ کی طرف نہیں آ سکے. تو آپ بتا رہی تھی کہ اس موسم میں اپنا خیال ہم نے کیسے کرنا ہے، اور اسپیشلی ہماری جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں تو وہ اس میں اپنا ڈائٹ پلان کیسے مینیج کریں، اور اسپیشلی پانی کتنا پینا چاہیے. اب دیکھیں جو ہماری ہیومن باڈی کی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں کنسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس میں مطلب ہمارا 60 to 70% واٹر ہے. ٹھیک ہے، اگر بچوں کی بات کریں، بچوں میں 80% ان کے برین سیل جو ہے وہ پانی ہے. ان کو اوبویسلی اپنے اندر کا مینٹین کرنے کے لیے باہر سے اس طرح کا سورس چاہیے کہ وہ اپنا ان کا اندر بیلنس رہے، ادروائز آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ سچویشن میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، جب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہوگی تو آپ کو پھر بہت سارے ہیلتھ ایشوز سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو، جیسے آج کل کا موسم ہے نا، ایٹ لیسٹ ہم لوگ نارمل کہتے ہیں اگر کوئی ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں رہتا ہے سب صحیح ہے تو اس کو 10 to 12 گلاسز پانی کے لینے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی رہتا ہے جس کو سویٹنگ بہت زیادہ ہے، کوئی ایسے کام کرتا ہے مطلب جہاں پہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ہاں جی ایسے ہی، تو کتنے گلاس تو ان کو کم سے کم نا ہم کہتے ہیں 4 سے 5 لیٹر پانی پئیں، 20 سے 22 گلاس لیٹر پانی پینے چاہیے. کل ہمارے ساتھ آ گئے پروفیسر رمضان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروفیسر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. شریف صاحب سے میرا سوال ہے. جی جی. ہاں، ہمارے ملتان کے جتنے میل فیمیل کالجز ہیں نا، اس میں خاص طور پر ہمارے پاس جو ہے نا وہ صاف پانی کا مسئلہ ہے. یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جیسے انہوں نے جسٹ لائک سکول کے اندر جو انتظامات کیا ہے، ملتان کے جو مین سکول ہیں اس میں سب میں پانی واٹر فلٹریشن پلانٹ اویلیبل ہیں. ملتان کے جتنے کالجز ہیں چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں ان کے اندر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. کائنڈلی میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ ٹاپ پرائرٹی پہ یہ ہمارے مسائل کو جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کریں، نہ صرف ہائی لائٹ کریں بلکہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے نا یہ ہمارے مسائل حل کریں. پروفیسر آپ کا شکریہ، اچھی تجویز ہوئی ہے. تجویز یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کے اوپر فارچونیٹلی ہم پہلے سے کام کر چکے ہیں. شاید پروفیسر صاحب کے علم میں نہ ہو یہ بات کہ ہم نے تمام جو 216 ساؤتھ پنجاب کے کالجز تھے اس کے اندر ہم نے نا ایک لیب رپورٹس کی انسٹرکشنز دی تھیں کہ ہمیں بھیجی جائیں، اور جب ہمیں لیب رپورٹس آئیں تو اس ریجن کا اوور آل پرابلم آرسینک کا ہے، ہائی آرسینک لیول آیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک موو یہ کی، اور وہ میرے پاس ایگزیکٹ ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے کالجز میں ہم نے واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا وہ انسٹال کروائے ہیں. تقریباً میرا خیال ہے 216 میں سے 198 کالجز ہیں جو آلریڈی انسٹال کر چکے ہیں. اور اگر جن کے پاس آر او پلانٹ نہیں ہے، یعنی بعض لوگوں نے تو آر او پلانٹس لگوائے ہیں، آر او پلانٹس نہیں تھے تو انہوں نے جو دوسرا ارینجمنٹ ہوتا ہے جو کہ فلٹر یوز کرتے ہیں واٹر کولر کے ساتھ، اس کے تحت انہوں نے بچوں کو جہاں بھی ان کے جتنے وسائل تھے، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے کالج کے وسائل سے یا ڈونیشن سے یا جہاں سے بھی آپ کرنا ہے، تو یہ کالجز کے پاس اتنے فنڈ موجود ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں تمام ساؤتھ پنجاب کے کالج میں میرے پاس ہم دیکھ رہے ہیں اسکول کے باہر لگے ہوتے ہیں پلانٹس،
शायद वो आप कहें कि वो मुमकिन नहीं है, आप वाटर कूलर के साथ जो फिल्टर है वो भी बिल्कुल क्वालिटी के पानी की जो साफ पानी है उसको मेयार को बरकरार रखा गया है, उसकी रिपोर्ट भी चेक की जाती है। जी बिल्कुल की जाती है। हमने प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगाई है कि आप उन फिल्टर्स के ऊपर जो डेट है चेंज होने की वो भी मेंशन करेंगे। तो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं वो रेगुलरली विजिट करते हैं वीकली, तो वो जिस कॉलेज में जाते हैं वो इन चीज़ों को चेक करके हमें, वो एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप के थ्रू वो उसमें इंफॉर्मेशन फीड करके हमारे पास सेंड करते हैं और हमारे पास वो डाटा जो है ना इसकी मॉनिटरिंग सबसे अहम है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में भी इसको फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह आप बताएंगे 2-3 लाख हमारे स्टूडेंट हैं, तो और जब साफ पानी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सेहत सही रहेगी। लेकिन साफ पानी की अब बात हो रही है, पानी में जब मिलावट हो जाती है, जो हमारे यहाँ घरों में पानी आ रहा होता है ज़ेर ज़मीन पानी, तो वो किस हद तक हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है? देखिए, अब जैसे अगर पानी साफ नहीं है, जैसे मुल्तान में भी काफ़ी एरियाज का पानी ऐसे है, उनमें होते हैं जैसे मरकरी हो गया, इस तरह के टॉक्सिक केमिकल्स के जो लेवल होता है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है। आर्सेनिक हो गया, जो कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये होते हैं बेसिकली हैवी मेटल्स, ठीक है। ये जाके आपकी किडनीज के ऊपर लोड डालते हैं। अब आजकल जो किडनीज के इतने इश्यूज आ रहे हैं, हेपेटाइटिस का मेजर रिस्क यही है जो आपके लीवर को डैमेज करता है। शुजाबाद में देखा कि वहाँ पानी का इशू था, वहाँ सबसे ज्यादा केसेस थे। हाँ जी, हेपेटाइटिस के। अब मुल्तान में भी इवन बहुत सारे केसेस एक्सीड हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। इसकी एक तो रीजन ये भी आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी रीजन जो वो बहुत बड़ी है वो यही है कि साफ पानी का ना होना। इस साफ पानी का ना होना, एक मशरूबात भी काफी ज्यादा आप लोग भी सजेस्ट करते हैं कि मशरूबात का इस्तेमाल करें, लेकिन हम रोजाना खबर चलाते हैं कि गैर मियारी मशरूबात पीने से इतने बच्चे, इतने जो नौजवान हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए, वो गैस्ट्रो का शिकार हो जाते हैं। तो मशरूबात में हम जो क्वालिटी है उसको कैसे बेहतर रखें, क्योंकि एक तो पानी साफ होना चाहिए। और एक ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक पे भी जाने, लेकिन इसमें मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। इसमें मशरूबात में यही है कि आप फिर मार्केट को उतना प्रेफर ना करें, आप घर में बना लें, ठीक है। इसमें बहुत सारे घर में ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे आप लेमन ऐड कर लें, बीच में आप पुदीना ऐड कर लें, ठीक है। आप उसमें थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर लें, ठीक है। अगर कोई है हार्ट पेशेंट है, हम इस पे ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले हम इकरा से बात कर रहे थे और बात हो रही थी खाने के हवाले से, अपनी जो खुराक है उसके हवाले से। इकरा, जिस तरीके का हमने मौसम के हवाले से डिस्कस किया, पानी के हवाले से बात की, कितना पीना चाहिए, मशरूबात के हवाले से, और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और हम देखें कि इस शदीद मौसम में हमें पता भी नहीं है कि ये कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए, तो उसका हमारे जो बॉडी है उसके लिए वो बेहतर है नहीं है, जो हमारे नमकिया की कमी हुई है उसको पूरा करेगी नहीं करेगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक धड़ाधड़ पी जा रही होती है। तो ये किस हद तक जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाती है? अब आप देखें, इससे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक ग्लास जो होता है ना किसी भी कोल्ड ड्रिंक का, अगर आप लेते हैं उसमें 6 स्पून ऑफ शुगर होती है, 6 टेबल स्पून जो है। अब आप 6 टेबल स्पून एक ग्लास पानी के अंदर घोल के पी के देखें ना, तो दैट इज टू मच स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा होता है वो। अब उसमें वो क्या करते हैं, सोडा ऐड कर देते हैं, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बना देते हैं उसको। जब हमारी जिस्म के अंदर जाती है, हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करती है, उस कैल्शियम को वो लेके आती है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। आपकी हड्डियों के अंदर जब कैल्शियम निकल आए, आपको इश्यूज आ रहे हैं, बोन्स आपकी पोरस हो जाती हैं, ठीक है। ऑस्टियोप्रोसिस का इशू जैसे फीमेल्स में आता है, मेल्स में ऑस्टियोमलेशिया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने में आते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आजकल इवन बच्चों की, इवन लड़कियों की अगर बात करें, फीमेल्स में क्योंकि हमारी बोन ज्यादा वीक होती हैं और हमारा कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है, तो फिर अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हो, इस तरह की चीजें ले रहे हो, आपकी बोन्स अल्टीमेटली वीक होती जा रही है। मशरूबात इस्तेमाल करें ताकि अच्छा भी लगे पीने में और सेहत के लिए भी अच्छा हो। इसमें आप सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप, अगर आपने मशरूबात की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप फ्रूट जूसेस को ले सकते हैं। इसमें आजकल एक बहुत प्रेवलेंट चीज़ आ रही है सोशल मीडिया पे भी, हर जगह डिटॉक्स वाटर है। उसमें आप लेमन कट करके डाल दो, जिंजर का स्लाइस डाल लो, जो भी कुकम्बर डाल लो, जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्रेश हर्ब्स में जो भी पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ठीक है। और फिर उसको आप थ्रू आउट डे कंज्यूम करते रहो, आप 12 आवर्स तक कंज्यूम कर सकते हो, उसी में दोबारा से पानी डाल कर रिफिल करके यूज करते हो, यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें अब चली हैं, अब इसमें लाजमी बात है ये मार्केट से मिलेंगी। मार्केट के क्या हालात हैं, वहाँ पर जो सब्जी और फ्रूट है उनकी कीमतें क्या है, ये जरा जानेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं राना बिलाल, उनसे जरा जानते हैं कि आज के भाव क्या है। राना बिलाल, बताइएगा आज मार्केट की क्या सूरत हाल है?
जी, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियों और फलों की कीमतों में नजायज मुनाफाखोरी अरूज पर है। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में वाज़ह फर्क देखने में आ रहा है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी गई थी वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल दिखाई देती हैं। कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों में जो है वो अदरक का सरकारी रेट जो है वो उसमें 10 रुपये इजाफा देखने में आया है। 560 रुपये से बढ़कर 570 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में 750 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की कीमत में जो है वो अगर हम बात करते हैं तो उसकी कीमत मुसलसल एक हफ्ते से बरकरार है। 340 रुपये सरकारी नरखों में, जबकि मार्केट में वो भी 450 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। हर हंडी में इस्तेमाल होने वाले हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की बात की जाए तो हरी मिर्च का सरकारी रेट जो है वो 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है 10 रुपये इजाफे के बाद, जबकि मार्केट में 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। प्याज का सरकारी रेट 96 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 150 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमत में भी जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 130 रुपये सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की बात करते हैं जिसमें भिंडी, तोरी और शिमला मिर्च की बात की जाए तो भिंडी का सरकारी रेट जो है वो 120, जबकि शिमला मिर्च का सरकारी रेट 130 रुपये, जबकि तोरी का सरकारी रेट जो है वो 80 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि मार्केट में तीनों ही अलग अलग रेट्स पर मार्केट में दस्तयाब हैं। भिंडी का जो है वो इस वक्त 160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। शिमला मिर्च 200 रुपये, जबकि देसी तोरी जो है वो इस वक्त 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। और दीगर सब्जियों की बात करते हैं जिसमें सब्ज धनिए का सरकारी रेट तो 100 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 180 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन का सरकारी रेट तकरीबन 80 रुपये है, जबकि मार्केट में 130 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। फलों की बात की जाए तो फलों में आम अपनी इकसाम के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स पर मार्केट में दस्तयाब है। इस वक्त सरकारी नरखों में चौंसा और सिंदड़ी आम का सरकारी रेट 150 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में दोनों ही 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। अनवर रटोल का सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 60 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर फलों की बात करते हैं जिसमें जामन जो है वो मौसमी फल है, उसका सरकारी रेट तो 180 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में 300 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। खुबानी और आलू बुखारे का सरकारी रेट तो कम है, जबकि मार्केट में आलू बुखारे इस वक्त 400, जबकि खुबानी 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्ती जारी है। और अगर हम फलों की बात करते हैं जिसमें नाशपाती 300, अनार 600, जबकि गर्मा 250 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। कोई एक ऐसी सब्जी और फल नहीं जो सरकारी रेट पर मार्केट में दस्तयाब हो। रेट्स जो है वो सरकारी ना होने की वजह से जो है वो शहरियों से जब बात की जाती है तो शहरी एक तरफ हुकूमत से नालां दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। जी राना बिलाल, शुक्रिया, आपने तफसीलन बताया, फलों के और सब्जियों के रेट भी बताए जो कि सबसे ज़्यादा थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, दुआ कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह बात कर रहे थे फलों के हवाले से, आप बताई थी कि मशरूबात के हवाले से, फलों में आजकल आम मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा, मुल्तान मशहूर भी है आम के हवाले से, तो उसमें किस हद तक ग़िज़ाई अफादियत है और जो हमारे बच्चे हैं और स्पेशली हमारी ख़वातीन बुजुर्ग कितना इस्तेमाल करना चाहिए उनको? अगर देखा जाए हमारे यहाँ एक बहुत गलत कंसेप्ट डाला हुआ है कि आम खाने से आपको शुगर हो जाती है, ठीक है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो शुगर आपको आम खाने से नहीं होती, आम की ज्यादा क्वांटिटी लेने से होती है। अगर आप आम का अगर आप 2 मीडियम साइज आम ठीक है आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड है हम खाने बैठते हैं तो हम धड़ाधड़ खाते जाते हैं। उसमें फिर आप जब बहुत ज्यादा खाते हो तो ऑब्वियसली उसमें शुगर लेवल आपका ज्यादा हाई राइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज के इश्यूज आते हैं। बैलेंस लेके चलना चाहिए, यही बात है इसमें। लेकिन अगर हम आम को देखें ना, आम बहुत अच्छा लैक्सेटिव इफेक्ट है इसका। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, कब्ज का मसला है, तो आप आम खाएं। आप मतलब उसका 1 कप आम का, जैसे हम 2 मीडियम साइज का आम कह देते हैं, वो आप लें, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। आप 3-4 दिन इसको डेली कंज्यूम करें, उसका ये है कि आपका लैक्सेटिव ब्लड प्रेशर वगैरह जो पेशेंट है वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो यूज कर सकते हैं। नहीं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और पोटाशियम है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को वहां इशू आता है जब सोडियम ज्यादा हो किसी चीज में, ठीक है। इनमें क्योंकि सोडियम की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बल्कि बहुत इफेक्टिव है आम।
بہت فائدہ مند ہے تو آپ سے یوز کر سکتے ہیں. ہم سے آئیں گے ڈاکٹر فرید شیخ صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے کوالٹی ایجوکیشن میں جو ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے, جو ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں, ان کی ٹریننگ کے حوالے سے اب جس طریقے سے دن بدن اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے, تو کتنی لازمی ہے اس حوالے سے, کس حد تک جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, کون سے ایسے کورس ہیں جو متعارف کرائے گا ان کے لیے؟ جی, اس میں جو ٹیچرز ٹریننگ کا, کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیچر ایک ہمارا مین پرسن ہوتا ہے جس نے ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے اپنے تھاٹس, اپنے اس کی میتھڈالوجی آف ٹیچنگ میٹرز اے لاٹ, کہ وہ کس طریقے سے وہ چیز ٹرانسفر کر رہا ہے. اب اس کے اندر جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں آج کل, جو آئی ٹی ٹیکنیکس ہیں, اور اس کو بھی ہم نے اسمارٹ کلاس رومز ہم نے وہاں پر ایک انٹروڈیوس کرایا ہے ساؤتھ پنجاب میں, اور اس اسمارٹ کلاس روم میں ہم نے بیسیکلی یہ بھی کنسیپٹ دیا کہ جو ٹیچرز کے لیکچرز ہیں ان کو ہم ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے. اور تاکہ, اور اس کا ہم نے ڈیٹا بیس ایک ہم نے کالج کے انتظامیہ کو کہا کہ آپ بنائیں گے کہ اگر کسی بچے کو کسی پرٹیکولر ٹیچر کا لیکچر دوبارہ لینا ہے یا دوبارہ سننا ہے تو وہ اس کو جو ہے نا اویلیبل ہو کالج کی ویب سائٹ سے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, کالج کی ویب سائٹس کو اپ گریڈ کروایا اور وہاں کے تمام پرنسپلس کو یہ ڈائریکشنز دی کہ اپنی ویب سائٹ پہ ان ریکارڈڈ لیکچرز کو اپنے فیکلٹی کے ان کو ایکسیس دیں اسٹوڈنٹ کو. فرض کریں کوئی بچہ اگر کسی وجہ سے اٹینڈ نہیں کر سکا لیکچر تو وہ اس ٹیچر کا لیکچر جو ہے نا وہ لے لے. تو یہ چیزیں ہم اسی طرح سے ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے اب ہم نے ایک اور پروگرام تشکیل دیا ہے جس کے اندر ہم جو سیمسٹر بیسڈ آپ کی ٹیکنیکس ہیں, ٹیچنگ ٹیکنیکس, ان کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں نا ہمارے پاس ٹریننگ کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کاڈر بھی ہے جس میں پرنسپلز ہیں. اب پرنسپلز کی ٹریننگ ٹیچرز کی ٹریننگ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کی ہم نے فائنینشیل آسپیکٹس اور دیگر انتظامی امور جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹریننگ پروگرام ترتیب دیے ہوئے ہیں. جبکہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہم جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں, جو لیٹسٹ ٹیکنیکس اویلیبل ہیں, ان کے تحت ہم ان کو جو ہے نا ٹرین کریں تاکہ جو سیمسٹر بیسڈ ٹیکنیکس ہیں ان سے وہ سیمسٹر بیسڈ جو ٹیکنیکیں ہیں ان کو آگے لے کے جا سکیں. بریک کے وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. اور ویلکم ایک ناظرین, جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے, ہم نے جو کالجز ہیں, جو معیار تعلیم ہے, اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل میں بات کی. ایک اور بھی ہمارے ہاں ایشو رہتا ہے, وہ ہے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو کالجز ہیں. فیسز کی وصولی تو ہوتی ہے وہاں پر, معیار تعلیم کو بھی کس طریقے سے وہ مینٹین رکھ رہے ہیں, برقرار رکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ سطح پر کس طریقے سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو پابند بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کیا کیا سہولت دینی ہے, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, پرائیویٹ سیکٹر, فیسیں لاکھوں روپے میں, اور جگہ کی بھی کمی ہوتی ہے, آگے جو رومز ہیں, کمرے ہوتے ہیں, وہاں بھی جگہ کی کمی ہوتی ہے, انوائرمنٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا, فیسیں زیادہ ہوتی ہیں. تو جو کوالٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو باقی سہولیات ہیں وہ انتظامیہ جو کالج کی اپنی ہے اس کو اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی. تو آپ کا ادارہ اس کو کس طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کس طریقے سے ورکنگ جاری ہے؟ دیکھیں, اس میں ہمارے دو طرح کے ان کے اوپر چیکس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں جو ہمارے وزٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم پرائیویٹ کالجز کے بھی سرپرائز وزٹس کرتے ہیں, جس کے اندر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں بچوں کو ڈلیور کیا جا رہا ہے. پنکھا, اے سی, وہاں جو بھی اگر انہوں نے فیس اے سی کے لیے تو وہاں اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے, یا ان کے کلاس رومز میں جس قسم کی آئی ٹی ٹیکنیکس ٹیکنالوجی جو انہوں نے ہمیں شو کی تھی وہ اویلیبل ہے یا نہیں. دوسرا چیک وہ ہوتا ہے کہ جب یہ ہم سے کوئی پروگرامز لیتے ہیں جن کے لیے ہم انہیں این او سی دیتے ہیں, اس کے بی ایس پروگرام کو اسٹارٹ کیا انہوں نے, ہاں, تو اس کے لیے ایک پورا ہمارے پاس ایک میکانزم ہوتا ہے ان کو اسکروٹنی کرنے کا. ٹھیک ہے. یعنی جب تک وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی, ایک پرفارمر دیا ہوتا ہے جس کے اندر کو 15-16 چیک لسٹس ہوتی ہیں جن کو وہ پورا کرنا ضروری ہے. لیبس وغیرہ, لیب کی ریکوائرمنٹ, ٹیچرز کی ریکوائرمنٹ, لائبریری کی ریکوائرمنٹ, جو آپ کی کمپیوٹر لیب ہے اس کی ریکوائرمنٹ, وہ ہم تمام پیرامیٹرز کو ایگزیکٹلی اس پرفارمر کے اوپر چیک کرتے ہیں. اور ہم اس وقت تک وہ پروگرام نہیں دیتے جب تک کہ وہ تمام کے تمام چیک لسٹ وہ سیٹسفائی نہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں اس میں جو آپ ان کو ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسٹوڈنٹس کی تعداد انرولمنٹ زیادہ کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ایشو چلتے رہتے ہیں. جی, یہ اوور کراؤڈیڈ ہوتے ہیں ان کے کلاس رومز اکثر. مثلا اس میں کوئی ویسے تو قطعاً نہیں ہے انرولمنٹ کے اوپر کہ وہ کتنا, لیکن جو ایک اسٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے کلاس روم کا
وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر 50 to 60 BS کی ہم نے جو سیٹ مقرر کی ہوتی ہیں، اگر BS پروگرام وہ کر رہے ہیں کہ انٹر اور ڈگری انٹر لیول پہ تو ڈیفینیٹلی FA/FSC کا بچہ تو وہ تو اس میں کوئی اس میں بھی ویسے تعداد تو مقرر ہے کہ کلاس روم کے اندر آپ 120 سے زیادہ بچہ نہیں بٹھائیں گے، لیکن آپ BS کے لیے BS میں 50 کا جو ہے نا ایک ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ 50 کی کلاس ہوگی، اس سے زیادہ آپ اس سے زیادہ بچے نہیں بٹھائیں گے اس کے اندر. یعنی یونیورسٹی جو ایفیلیٹ کرتی ہے، جو جتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس رجسٹر کرتی ہے، وہ سیٹ فکس ہوتی ہے. ہاں اگر تو آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر آپ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں، فیکلٹی کو بھی بڑھائیں گے، ساتھ ساتھ کلاس رومز کی تعداد کو بھی بڑھائیں گے تو آپ پھر سیٹس بھی بڑھا دیتے ہیں اس کے. ابھی تک جو ساؤتھ پنجاب میں اگر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں وہاں پر جو ورکنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلیم کی بات ہے، ڈیلیوری کی، وہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ تو کر رہے ہیں. ایک طرح سے یوں سمجھ لیں ہمارے کمپیٹیٹر بھی ہیں اور ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان دا سینس کہ جہاں جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے لینی چاہیے تعلیم اور وہ وہاں سے لینا چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے جسے کہتے ہیں نا کمپٹیشن امپرووز کوالٹی. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک نیا انیشیٹو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ MD CAT کے جو ایک فینومینا تھا وہ صرف پرائیویٹ سیکٹر نے کیپچر کیا ہوا تھا. اب ہم نے پبلک سیکٹر کالجز میں اس کو شروع کرا دیا، اور آپ یقین کریں اتنے ہمیں اچھا ریسپانس ملا ہے اور پیرنٹس اتنے خوش ہیں کہ وہ جو لاکھوں میں فیس پے کرتے تھے MD CAT کی تیاری کے لیے، صرف تیاری کے لیے، وہ فری آف کاسٹ ہم بچوں کو کرا رہے ہیں. یعنی وہی فیکلٹی جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے وہ ہمارے کالجز میں MD CAT آفر کر رہی ہے، اور ہم نے 2 کالجز مختص کیے ہیں، ماڈل کالج بنائے ہیں. کوئی ملتان میں بھی کوئی؟ جی، ملتان میں سول لائنس کالج ہے اور شاہ رخ عالم گرلز کالج، وہ 2 کالجز ہیں جس کے اندر ایڈمیشن ہوئے ہوئے ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں. ہر ڈویژن کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے 2 کالجز نامینیٹ کیے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے کوئی تقریباً 63 کالجز ہیں ساؤتھ پنجاب میں جو کہ یہ سروس ڈیلیور کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑا اچھا ریسپانس مل رہا ہے. یہ ہمارا آج پہلا سال ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے سال ہم زیادہ آرگنائزڈ وے میں MD CAT کی تیاری بچوں کو سرکاری کالجوں میں کرائیں گے. کافی اچھا اسٹیپ ہے، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاکھوں روپے اس میں لگاتے تھے. اس کے علاوہ جو باہر سے اسٹوڈنٹ آتے تھے، ملتان میں فرسٹ کی تیاری ہو رہی ہے، DG خان سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، راجن پور سے آ رہے ہیں، میاں والی سے آ رہے ہیں، تو کافی مشکل ہوتا تھا ہاسٹل میں رہنا. لیکن اس میں کافی اچھا اسٹیپ ہے جو کہ اب یہ لیا گیا ہے. ہم سے آئیں گے اقرا کے پاس. اقرا، ہمارے پاس ٹائم کی بھی قلت ہے اس موسم میں. جو روزانہ ہماری فیمیلز ایک روزانہ سب صبح اٹھتے ہیں تو ایک پلان بناتے ہیں کہ آج کھانا کیا ہے. موسٹلی دال گوشت یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو اس موسم میں دال گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اس میں نا جیسے پہلے میں نے کہا ہے کہ تھرمیک افیکٹو فوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو گوشت کا زیادہ ہے. اس میں آپ کو پریفر یہ کرنا چاہیے کہ آپ ٹوائس اے ویک کر لیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ آپ گوشت کریں، باقی آپ دال ہو گیا، اس کے علاوہ چاول ہو گئے. اچھا، چاول کی بات ہو رہی ہے، چاول میں ایک چیز بتاتی چلوں گی کہ چاول کو آپ زیادہ ٹائم کے لیے اسٹے نہ کریں، ایون روم ٹیمپریچر پہ، یا اس کو ریفریجریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. چاول میں سب سے زیادہ جلدی بیکٹیریا گرو کرتے ہیں. اس سے سب سے میجر کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ نے پکایا ہے اور آپ اس کو ود شورٹ ٹائمنگ اس کو آپ کنزیوم کر لیں. آپ نے اگر رات کو بنایا تو آپ صبح دوپہر کے لیے استعمال نہ کریں. آپ رات کو کوشش کریں کہ اس کو اتنا ہی بنائیں جتنا آپ رات میں کنزیوم کر لیں. اور سارے کھانوں کے لیے اسپیشلی اس موسم میں کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں، یہ سب سے زیادہ چاول کے لیے ہے. چاول میں سب سے زیادہ جلدی بیکٹیریا گرو کرتے ہیں. اچھا، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل ہمیں بتایا. ہمارے پاس ٹائم اتنا تھا. ڈاکٹر فریشی صاحب، آپ کا شکریہ ہمارے پاس تشریف لائے. ناظرین، ہم نے مختلف موضوعات پہ گفتگو کی اور کوشش کی کہ جو ہمارے یہاں تعلیم کے جو کوالٹی ہے اس کو جس طریقے سے بہتر بنایا جا رہا ہے، جو ہمارے کالجز ہیں اس میں جو پروگرامز شروع کیے گئے اس میں بھی ہم نے گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل موسم ہے اس میں جو خوراک کا استعمال کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہم نے ڈسکس کیا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.